اچھا جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ خطابت کی تعریف کو ہم نے نمٹایا تھا۔ آگے خطابت نے دیے ہیں 3 بچے۔ کتنے بچے؟ 3 بچے۔ ہاں، خطابت کہتی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے نہیں بلکہ 3 ہی اچھے۔ کتنے ہی اچھے؟ 3 ہی اچھے۔ نمبر 1، خطابت کی 3 اقسام ہیں۔ ہاں جی، 2 بچے ہی نے۔ نمبر 1 تقریر، کیا ہے؟ تقریر، نمبر 2 واعظ، واعظ، نمبر 3 خطاب، خطاب، نمبر 3 خطاب۔ یہ جو 3 اقسام ہیں نا، 3 اقسام اور 3 بچے، ان کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے نا، وہ سیم ٹو سیم خطابت والی ہی ہے، سوائے پہلے جملے کے فرق کے ساتھ۔ تقریر کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ فصیحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، بولتے نہیں آخر والے، کرنا، کیا کرنا۔ آپ بھی بولنا پسند کریں گے۔ واعظ جو ہے نا، واعظ نمبر 2 قسم ہے واعظ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ناصحانہ کلام، پہلے کیا کہا تھا میں نے؟ فصیح، پولیس آنا نہیں، کہہ رہے پولیس آنا، فصیحانہ، کیسا؟ فصیحانہ۔ اور دوسرا ہے واعظ۔ واعظ کہتے ہیں ناصحانہ کلام، کیسا کلام؟ ناصحانہ کلام، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ واعظ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے خطاب، کیا؟ خطاب، خطاب کہتے ہیں مدللانہ کلام، کیسا کلام؟ مدللانہ کلام، مدللانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خطاب۔ کیا ہوتا ہے؟ خطاب۔ اب تک آپ کے سامنے 4 تعریفات ذکر کی ہیں۔ کتنی تعریفات؟ 4۔ نمبر 1 سب سے پہلے کس کی تعریف ذکر کی؟ خطابت کی، یعنی ابا کی۔ اس کے بعد اس ابے کے 3 جو بیٹے جمے تھے نا، فریج میں نہیں، ویسے جو جمے تھے، تو ان کی تعریف کی ہے، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 واعظ، نمبر 3 خطاب۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب فصیحانہ، ناصحانہ اور مدللانہ، 3 الفاظ، باقی سب کا سب وہی ہے۔ اب کیونکہ خطابت کے یہ بچے ہیں، باپ کیا ہوتا ہے؟ اصل۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ اصل۔ اور جو بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ فرع۔ فرع سے مراد فرح نہیں، فرع۔ ایک ہوتی ہے فرع، کوئی فرع نہیں ہے کہ فرع، یہ ہے کہ فرع، کیا ہے؟ فرع۔ ہاں، ایک محلے میں رہنے والی فرع ہوتی ہے، اور ایک علمی حلقوں میں، علمی کتابوں میں رہنے والی، اسے کہتے ہیں فرع۔ کیا؟ فرع۔ ہاں، عین کے ساتھ۔ تو فرع کا مطلب ہوتا ہے 9، ایک 9 ہندی کار دی، ایک ہندی آ والی، اس کو کہتے ہیں قسم۔ کیا کہتے ہیں؟ قسم۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فرع ہوتی ہے وہ اصل کا حصہ ہوا کرتی ہے نا، تو اس بنا پر تینوں چیزوں، جو ما فی الضمیر ہم نے کہا نا، اب اس ما فی الضمیر کے 3 سمجھو کہ آگے بچے ہیں۔ فصیحانہ کلام، وہ جو ما فی الضمیر ہوگا وہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ یا تو فصیحانہ کلام کے طور پر، یا ناصحانہ کلام کے طور پر، یا پھر مدللانہ کلام کے طور پر، باقی سب کا سب وہی کچھ ہوگا۔ اب یہ تعریفات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی خطیب ناصحانہ کلام کرے، اس کی سپیچ اور گفتگو کو کیا کہیں گے؟ واعظ۔ اور اگر وہ مدللانہ کلام کرے، کیسا کلام کرے؟ مدللانہ، تو اس کی سپیچ اور گفتگو کو کیا کہیں گے؟ خطاب۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صہیب میر محمدی وہ حافظہ اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ واز کرتے ہیں. واز کرتے ہیں. عمر صدیق صاحب کیا کرتے ہیں؟ خطاب کرتے ہیں. خطاب کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ واز. مولانا الیاس گھمن یا عبد الواحد قریشی وہ کیا کرتے ہیں؟ خطاب مدللانہ. اچھا ثاقب رضا مصطفی کیا کرتے ہیں؟ واز. واز. اور پتہ نہیں آپ نے ان کو سنا کہ نہیں، مفتی راشد محمود رضوی سنا ہے؟ چلیں ڈاکٹر طاہر القادری وہ کیا کرتے ہیں؟ واز. خطاب کرتے ہیں. خطاب کرتے ہیں. یعنی وہ خطیب وہ متکلم جو اکثر و بیشتر دلائل پر مبنی گفتگو کرے اسے کہتے ہیں یہ خطاب کرتا ہے. وہ واعظ جو اکثر و بیشتر ناصحانہ کلام پر مشتمل گفتگو کرے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے؟ واعظ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی مولانا طارق جمیل صاحب وہ خطاب نہیں کریں گے. جب وہ دلائل پر مبنی گفتگو کریں گے تو وہ خطاب ہوگا، جب نصیحت پر مشتمل گفتگو ہوگی تو وہ واعظ ہوگا. صہیب میر محمدی صاحب یہ نہیں کہ وہ کبھی خطاب نہیں کریں گے یا خطاب نہیں کرتے، نہیں، اکثر و بیشتر وہ واعظ کرتے ہیں، سمجھانے سے متعلقہ نصیحت سے متعلقہ گفتگو کرتے ہیں. دلائل پر مبنی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپک بنا کر عنوان بنا کر کسی شے پر دلائل دینا. کسی شے پر کیا دینا؟ دلائل دینا. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے متعلقہ آپ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے دلائل پیش کریں. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون صحابہ. قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون صحابہ. قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون صحابہ. قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صحابہ. قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ. قرآن کہتا ہے والذین معہ صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ مثلہم فی التوراۃ صحابہ ومثلہم فی الانجیل صحابہ التائبون صحابہ. العابدون صحابہ. الراکعون صحابہ. الساجدون صحابہ. العاملون بالمعروف صحابہ. والناہون عن المنکر صحابہ. میرے مصطفیٰ امام تو مقتدی صحابہ. میرے مصطفیٰ پیر تو مرید صحابہ. میرے مصطفیٰ استاد تو شاگرد صحابہ. میرے مصطفیٰ چاند تو تارے صحابہ. صحابہ. اب دیکھیں آپ نے ما قبل میں گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں قرآنی آیات کو دلائل کے طور پر آپ نے لڑی میں پرو دیا ہے. ایسی گفتگو جو کسی عنوان اور ٹاپک پر بطور دلیل کے کی جائے اس گفتگو کو اور گفتگو کرنے والے کو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں پہلا پارہ سورۃ البقرہ سے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں ما انزل الیک، اے میرے حبیب اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی، اور من قبل کا، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یا ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. کتنی چیزوں کا ذکر ہوگا؟ کتنی کا؟ تین کا. نمبر 1 حضور پر نازل شدہ کتاب کا. نمبر 2 ما قبل کے انبیاء پر نازل شدہ کتابوں کا. نمبر 3 آخرت کا، قیامت کا. یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کس کی؟ ختم نبوت. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہے کون؟
ایمان والا وہ ہے اے حبیب جو آپ پر نازل شدہ کتاب کو مانے اور آپ سے ما قبل جو انبیاء پر کتابیں اتری ان کتابوں کو مانے۔ اور ساتھ میں نمبر 3 قیامت کا، اگر یعنی حضور کے اوپر نازل شدہ کتاب کا بھی ذکر ہوا، حضور کی نبوت کا بھی ذکر ہوا اور مصطفیٰ سے ما قبل کی نبوت اور کتابوں کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی کتاب نے اترنا ہوتا، من قبلی کہا ہے، قبلی کا کہا ہے تو من بعدی کا بھی تو کہہ سکتے تھے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے من قبلی کا کہا، ما انزل الیک کا کہا، لیکن من بعدی کا نہیں کہا، بلکہ من بعدی کا کی جگہ پر کیا کہا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ایمان والا جو وہ ہے جو ما انزل الیک پر ایمان رکھے، من قبلک پر ایمان رکھے، وبالآخرۃ ہم یوقنون پر ایمان رکھے۔ گویا قرآن نے اس مقام پر 2 چیزوں کو ذکر کیا اور وہ ہے نبوت اور قیامت۔ نبوت اور قیامت، نبوت ایک مصطفیٰ کی، نبوت ایک ما قبل مصطفیٰ سے، اور پھر مصطفیٰ کے نبوت کے بعد قیامت کو ذکر کیا۔ گویا خدا نے اس آیت مبارکہ میں بتایا میرے مصطفیٰ کی نبوت کے بعد پہلے کیا تھا۔ آپ دیکھیں میں اپنی بات کو پھیلا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کو پک کرتے چلے جائیں۔ لازم اور ضروری نہیں کہ میں ایک ایک بات پر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آپ دیکھو یہاں پر یہ ہو رہا، یہاں پر وہ ہو رہا۔ آپ نے ان چیزوں کو پک کرنا ہے، اخذ کرنا ہے۔ اب میں گفتگو کو بڑھا رہا ہوں۔ پہلے تھے آدم، اللہ فرماتے ہیں آدم نبی تھے، ان کی نبوت کے بعد نبوت۔ ادریس آئے تو نبوت، آدم کی نبوت کے بعد کیا آئی؟ نبوت آئی۔ ادریس کے بعد ابراہیم آئے، ابراہیم حضرت ادریس کی نبوت کے بعد کیا آئی؟ نبوت آئی۔ حضرت ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے، ابراہیم کی نبوت کے بعد نبوت آئی۔ اسحاق نبوت کے بعد نبوت، یعقوب نبوت کے بعد نبوت، یوسف نبوت کے بعد نبوت، موسیٰ نبوت کے بعد نبوت، داؤد سلیمان نبوت کے بعد نبوت، زکریا یحییٰ الیاس نبوت کے بعد نبوت، عیسیٰ نبوت کے بعد نبوت، محمد نبوت کے بعد نبوت۔ مگر جب محمد آ گئے اب نبوت کے بعد نبوت نہیں، اب نبوت کے بعد قیامت۔ اب نبوت کے بعد قیامت۔ یہ کیا ہے ختم نبوت کی دلیل۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو ختم نبوت کی دلیل بنا کر گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب دلیل، خطاب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عنوان ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، مثال کے طور پر ایک ہے ویسے آپ نماز کے موضوع پر بطور نصیحت کے گفتگو کریں، وہ واضح کہلائے گا۔ اگر آپ نماز پر دلائل والی گفتگو کریں، کون کہتا ہے؟ ایک فرقہ ہے، اسے کہتے ہیں ذکری فرقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ذکری فرقہ۔ اس فرقے کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز جو یہ پڑھتے ہیں نا مسلمان ایسے اسے کر کے، یہ نماز نہیں ہے، نماز ہے ذکر کا نام۔ کس کا نام؟ ذکر کا۔ بس مخصوص ٹائم میں آپ اللہ 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 کرو، نماز آپ کی ہوگی۔ دلیل قرآن پاک سے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، اور اس سورہ مبارکہ کا جو صفحہ ہے 16-17 والا، اس کی سب سے آخری لائن اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا پرپز اور مقصد اللہ نے یہاں پر ذکر بتایا ہے، لہذا ہم نے نماز کی جو روح ہے نا، روح کیا؟ روح افزا کی بات نہیں ہو رہی، وہ رمضان میں ہوگا۔ کس کی بات ہو رہی ہے فی الحال؟ روح کی۔ نماز کی جو روح ہے نا وہ ہے ذکر، وہ ہم نے لے لی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ نماز کی روح سے غافل ہیں، اس لیے یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کے پاس روح نہیں ہے۔ روح ہمارے پاس ہے اور وہ روح ہے ذکر، لہٰذا اللہ یہ انتباہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا نا۔ وہ جب آپ بیان سنتے ہیں نا تو بیان کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مدعا بیان کرتے کرتے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا انتباہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس طرح وہ شبیر حسین حافظ آبادی صاحب تھے، وہ واقعہ کربلا بیان کرتے تھے، ایک شخصیت بریلوی مسلک کے اندر، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ نہیں، اس زمین پر نہیں رہتے آپ، اطارد سے پلاٹوں سے آپ آئے ہیں،
مشتری سے آپ تشریف لائے ہیں، نامور خطباء میں سے ایک خطیب گزرے ہیں، ان کا نام ہے شبیر حسین حافظ آبادی، ٹھیک ہے۔ وہ واقعہ کربلا ہمیشہ بیان کرتے تھے، رمضان ہوتا تھا تب بھی، جنوری ہو یا فروری، مارچ ہو یا کہ اپریل، ربیع الاول ہو یا کہ ربیع الثانی، کیا ہوتا تھا واقعہ کربلا۔ جمعہ ہوتا تھا یا کہ محفل، پروگرام ہوتا یا کہ کانفرنس، کیا ہوتا تھا واقعہ نکاح ہوتا تھا یا پھر بیاہ، واقعہ کربلا، خوشی ہوتی تھی یا کہ غمی، واقعہ کربلا۔ چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت تو جب جہاں جس وقت دیکھو آنکھ کھولو واقعہ کربلا، بند کرو واقعہ کربلا، سردی ہو تب بھی واقعہ کربلا، گرمی ہو تو بھی واقعہ کربلا، اپنوں کا مجمع ہو تو بھی واقعہ کربلا، بیگانوں کا مجمع ہو تو بھی واقعہ کربلا، مستورات ہو تو بھی واقعہ کربلا، مرد حضرات ہوں تو بھی واقعہ کربلا۔ ہم نا حضرت کو ٹاپک اور عنوان ہی ایسا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا پہ جا ہی نہ سکے، کس پہ نہ جا سکے، ٹاپک اور عنوان دیا کہ حضور قبلہ مرشد اعظم آپ نے گفتگو فرمانی ہے سورۃ الاخلاص میں، کس پہ؟ سورۃ الاخلاص میں۔ ہم سورۃ التوحید آپ سے سننا چاہتے ہیں، فرمایا کہ کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، خیر طے ہو گیا، یہ وہ آج لگے گی پتہ، آج کتنا واقعہ کربلا بیان کر سکیں گے، بات سے اخلاص اتنی نا واقعہ کربلا آئے گا، آئے تشریف لائے، خطیب تو پھر خطیب ہوتا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے دوستوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ سورہ اخلاص کی تعبیر، تشریح، تفسیر، توضیح وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو دوستان سی وقار، سورہ اخلاص کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے قل، کیا ہے؟ قل۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ کس سے کہا؟ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے۔ وہ جو نبی ہے نا، نبی کون نبی؟ حسین ابن علی کا نانا نبی۔ کون حسین؟ چل بھی اگے واقعہ کربلا۔ او حسین کے جڑا ذی الحجہ دے مہینے دے اندر بیت اللہ تے حج نو چھڈ کے کربل دے میدان وال ٹر پیا، بات کربلا سمجھ آ گئی؟ کول وچوں بھی کی کر لیا انہیں؟ کربلا۔ اے حبیب آپ فرما دیں۔ کون حبیب؟ پتہ تو چلے نا کس کو کہا جا رہا ہے۔ وہ جو حبیب ہے وہ حسین ابن علی کا نانا ہے۔ حسین کون حسین؟ میں تینوں دساں حسین کون؟ بس واقعہ کربلا کے سٹارٹ۔ اچھا، اس جو خطیب جہاں سے مجھے بات یاد آئی، ان کا واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، تقیہ کلام سے مراد ہے شعر، اس کو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، یعنی تھوڑا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر کہنا او مسلمانوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، ٹھیک ہے، لوگوں نے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد عزیزان من غلام فلاں 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 بیان کرتے گئے، پھر کہنا عظمت آل نبی، انہیں جو عوام پڑھ دی پہ نا، پڑھو عظمت آل نبی عزیزان گرامی قدر دوستان ذوقار، امام عالی مقام تیار ہو گئے کربل دے میدان دی طرف، امام عالی مقام دیاں سواریاں ٹر پیاں فلاں فلاں فلاں، پھر اس عظمت تو کس پہ میں نے یہ بات کہی تھی جو بار بار ریپیٹ ہونے والی تھی؟ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا یعنی کہ وہ کہ نماز دی روح کی یا ذکر لیا تھا اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد واسطے، کہتے واسطے میری یاد، اللہ اللہ اللہ، یہ ہوتا ہے انتباہ کرنا بار بار، ٹھیک ہے۔ وہ سید صدیق اس طرح کر کے ایک دو تین اشعار ہیں حضرت صدیق کے موضوع پر، جب خطیب گفتگو کرتے نا بالخصوص ترنم کے اندر، تو وہ کوئی واقعہ حضرت صدیق کا بیان کر کے تو پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے سید صدیق آگے، یعنی کچھ الفاظ ہیں، تو یہ اس قسم کے تقیہ کلام بطور شعر کے ہوا کرتے ہیں، اس کو ساتھ گفتگو کے ملا کے پھر ایک حسن مجمع کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کس کا؟ ذکری فرقے کا۔ تو ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جی نماز یہ ذکر ہے، لہٰذا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر
आप नमाज पर दलाइल दे रहे हैं किताबुल्लाह से कि नमाज ज़िक्र का नाम तो है, लेकिन फ़कत ज़िक्र करना, रुकू छोड़ के, सजदा छोड़ के, क़याम छोड़ के, तो इसको आप नमाज नहीं कहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का वरकऊ मअर राकिईन। रुकू किसे कहते हैं? झुकने को। अल्लाह फरमाते हैं अब आप ये फरमा लेना वस्जुद वक़्तरिब, ए बंदे बशर सजदा कर और मेरी कुर्बत में आ जा। सजदा कर और मेरी कुर्बत में आ जा। सजदा किसे कहते हैं? ज़मीन पर माथा टेक कर खुदा की इबादत करने को सजदा कर कहते हैं। इस तरह क़याम। तो अगर आप इस तरह से नमाज के ऊपर दलाइल देते हुए गुफ्तगू करते हैं, ऐसी गुफ्तगू को आप क्या कहेंगे? खिताब। क्या कहेंगे? खिताब। एक है वैसे मेरा भाइयों, नमाज आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की तलकीन की, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज के बड़े फ़ायदे हैं, नमाज से खुदा मिलता है, नमाज से अल्लाह की कुर्बत मिलती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? वाज। क्योंकि आप नसीहत कर रहे हैं, दलाइल नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं आप? नसीहत कर रहे हैं, दलाइल नहीं दे रहे। तो जिस गुफ्तगू में आप करेंगे नसीहत, तो वो क्या कहलाएगी? नासिहाना कलाम पर मबनी गुफ्तगू वाज कहलाएगी। और अगर आप दें दलाइल, क्या दें? मुदल्लिलाना गुफ्तगू पर जो मुश्तमिल कलाम होगा वो आपका क्या कहलाएगा? खिताब कहलाएगा। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगली चीज़ है, हर शय का किसका? कोई ना कोई मौजू होता है, कोई ना कोई क्या होता है? मौजू, सब्जेक्ट। मौजू किसे कहा जाता है? मौजू कहते हैं किसी फ़न या किसी फ़न वाला जो शख्स है, माहिर फ़न, जब किसी शय से बहस करता है। क्या करता है? बहस करता है। जिस शय से बहस हो रही होती है ना, उस शय को उस फ़न या माहिर फ़न का मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौजू। नहवियों का मौजू क्या है? कलमाते कलाम। कलाम। सरफियाँ का मौजू किया। ना ना, सरफी नावियों का मौजू है कलिमा और कलाम। सरफियों का मौजू है सीगे। सरफियों का मौजू क्या है? सीगे। यानी नाहवी वो कलाम करता है, गुफ्तगू करता है, फ़न को इस्तेमाल करता है किस पर? कलिमे और कलाम के गिर्द। कि मैंने इसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अशहदु अन्ना मुहम्मदन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद, दो कहाँ पर मैंने पेश पढ़नी, कहाँ ज़बर पढ़नी, कहाँ ज़ेर पढ़नी। इससे गरज किसको है? नाहवी। नाहवी डिस्कस करेगा कि मैंने इसको ज़बर देनी, ज़ेर देनी, पेश देनी। वो कलिमे से बहस करेगा। तो गोया कि कलिमा नाहवियों का क्या हुआ? मौजू। क्या हुआ? मौजू। क्योंकि नाहवी और उसका फ़न किससे बहस कर रहा है? कलिमे और कलाम से। सरफियों की तरफ आ जाए, वो बात करते हैं सीगों से। किससे बात करते हैं? सीगों से। हाँ, ये बात करते हुए कहीं चुभन तो नहीं महसूस हो रही कि ये सारी चीज़ें अभी तो इम्तिहान दे के उसको ठप के आए हैं, ये फिर शुरू हो गई चीज़ें? हाँ, चुभन तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, तो जो सरफी होते ना, सरफी वो बात करते हैं सीगों के साथ। यानी दौराबा और दूरीबा। दौराबा कब? दूरीबा कब? यदरिबु कब? ते युदरबु कब? और इदरिब कब? ते ला तदरिब कब? ज़ारिबुन कब? ते मज़रूबुन कब? वो इस चीज़ से बात करते हैं। तो लिहाजा सीगे किनका मौजू हुए? सरफियों के। एक डॉक्टर, क्या कहा? डॉक्टर, हकीम, तबीब, उसका मौजू क्या होता है? इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म। वो चूँकि इस जिस्म से बहस करता है, इसलिए इंसानी जिस्म और बॉडी किसका मौजू है? डॉक्टर का। एक मिस्त्री का मौजू क्या होता है? इमारत, मकान। वो चूँकि इससे बहस करता है, इमारत से क्या करता है? बहस करता है। तो इसलिए इमारत मिस्त्री का मौजू। हर किसी का कोई ना कोई मौजू होता कि नहीं होता? जी। बीवी का मौजू क्या है? ख़ावंद को कुछ। हाँ, बीवी का मौजू है शोहर, शोहरे दिलरुबा। और बाज़ होते हैं शोहरे नाहंजार। बाज़ शोहर होते हैं शोहरे नाहंजार।
نہیں میں ابھی دل ربا کی بات کر رہا ہوں پہلے والے کی۔ بعض شوہر ہوتے ہیں شوہر دل ربا اور بعض ہوتے ہیں شوہر نا ہنجار، تو بیویوں کا ایک موضوع ہوتا ہے شوہر۔ یہ میں نے ویسے ایک مزے اور لطف کے لیے بات کہہ دی ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے نشست میں۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خطابت یا حامل خطابت۔ خطابت کی حاملہ کون ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب، ٹھیک ہے۔ خطابت کی جو حاملہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب۔ اور جس شے کا وہ حمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطابت۔ ان کا موضوع کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، خطابت کا موضوع کیا ہے یا خطیب کا موضوع کیا ہے؟ قرآن و حدیث انہوں نے فرمایا۔ اب اگر ایک خطیب، ہم نے بات کی ہے کہ فن یا ماہر فن جس شے سے بحث کرے اس شے کو اس کا موضوع کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خطبات وہ کہتے ہیں میرے بھائیو 2005 کا زلزلہ 8 اکتوبر اللہ نے KPK کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، میرے رب نے آنے واحد کے اندر زمین کو ہلا کر بتا دیا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب یہ 2005 کا زلزلہ قرآن حدیث میں تو آتا نہیں ہے، اچھا وہ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں، اپنا دعویٰ چھوڑ بیٹھے، آگے ہیں جی لفظوں پر آگے، اور بتاؤ یہ بھی نہیں ہے۔ زبان مطلب زبان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، صحیح، دین کی طرف دعوت دینا، یہ کسی حد تک قریب پہنچے ہیں لیکن مکمل حد تک نہیں۔ لوگوں کی اصلاح صحیح، آخرت کے عذاب سے، تو اگر کوئی جنت کی ترغیب دے گا تو پھر وہ اس سے خارج ہوگا۔ ایسی شے ذکر کرتے ہوتے ہیں جو جامع معنی ہو، کیسی ہو؟ جامع معنی ہو، یعنی اپنے افراد کو شامل اور داخل ہو اور غیر کو خارج کرتے ہوئے دکھائی دے، ایسی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جو فن لکھا ہے نا میں نے، یہ بڑی ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ اور مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اور چیزوں کو کلک کرتے ہوئے، اخذ کرتے ہوئے اور حاصل کرتے ہوئے، تشہیر کرتے ہوئے صاحبان فن سے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ لکھا ہے تاکہ سلیبس اور نصاب کے طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہ جو 6 صدی ہجری کے مصنف ہیں نا جی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ خطیب یا خطابت کا موضوع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ فرما دیں گے پھر کمال ہی ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ کمال ہی ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں خطابت کا موضوع یا خطیب کا موضوع یعنی خطابت کی شے سے بحث کرتی ہے یا خطیب کی شے سے بحث کرتا ہے۔ انہوں نے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت جملہ کہا ہے، اس جملے پہ 4 نہیں 5 جوانیاں قربان کر دی جائیں تب بھی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ وہ جملہ یہ ہے کہ خطابت اور خطیب کا موضوع ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام، خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ اب میں اس کی کہتے ہیں نا کہ پہلے اگر آپ کی بابرکت آنکھیں میرے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں تو کیا ہی کمال ہو جائے گا۔ بندہ جو ہے خوشبو کی عطر کی شیشی لے کر بیٹھا ہو نا تو بڑی پیاری پیاری محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی ڈھکن کشائی کرے، ڈھکن کھولے تو پھر خوشبو اگر بندے دی پتر ہو تو پھر پوری محفل کو کیا کر دیتی ہے؟ مہکا دیتی ہے اور معمر کر دیتی ہے، معطر کر دیتی ہے، اور سب کو جو ہے اپنی خوشبو کی لپیٹوں میں اور لپٹوں میں لے لیتی ہے۔ اسی طور پر یہ تھی خوشبو کی شیشی یعنی خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ اب اس کو میں کھولنے لگا ہوں، اس عطر کی شیشی کو کیا کرنے لگا ہوں؟ کھولنے لگا ہوں، تاکہ اس کی خوشبو کی مہک سے آپ احباب کے سینے منور ہو جائیں، آپ کو جو آپ کی جو بینی ہے، بینی یہ اس کی لذت اور فرحت کو محسوس کر سکے۔ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کرتے ہوئے، رکتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا
حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے اصحاب فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ اصحاب. یعنی ادا کہہ لو میرے مصطفیٰ دے یار فرماندے نے. کون فرماندے نے؟ میرے یار. یار. میرے مصطفیٰ دے جان نثار وفادار تے حبدار فرماندے نے. یعنی کہ اصحاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر جاتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور کدھر گئے کدھر ہیں، مگر بعد میں آنے والا اگر تلاش کرتے کرتے اسی گلی سے گزرتا کہ جس گلی سے میرے مصطفیٰ گزرے ہیں، تو گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے وجود مسعود سے جو مہکیں اٹھتی تھی خوشبوؤں کی، اس کی وجہ سے گلی معطر ہو جاتی تھی. گزرنے والا، تلاش کرنے والا، جستجو رکھنے والا جب اس گلی سے گزرتا مہکیں اور خوشبوئیں بتایا کرتی تھی کہ ادھر سے مصطفیٰ گزرے ہیں. سبحان اللہ. ادھر سے کون گزرے ہیں؟ مصطفیٰ گزرے. مصطفیٰ گزرے ہیں. اب یہاں پر ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے گا. میں نے جب یہ بات کہی تو قادیانی بھی سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی جب گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اگرچہ گلی میں موجود نہیں ہوتا تھا، کہ کوئی ادھر سے گزر کر گیا ہے. یعنی کہ آمنہ کا لال یہاں سے گزرا ہے، عبداللہ کا لخت جگر یہاں سے گزرا ہے، صاحب لولاک یہاں سے گزرا ہے، امام الانبیاء یہاں سے گزرا ہے، حضرت سیدہ عائشہ و حفصہ کا سرتاج یہاں سے گزرا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہمارے حضرت گزرا کرتے تھے تو تب بھی پتہ چل جاتا تھا. ان کے حضرت کون ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی. جب وہ گزرا کرتے تھے تو تب بھی پتہ چل جاتا تھا. حوالہ ہے سیرت المہدی کا جو میں بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ بھئی ہمارے نبی کا تو معجزہ تھا، ان کی تو شان یہ تھی، اس بنا پر پتہ چل جاتا تھا. خدا نے مقام و مرتبہ ہی میرے مصطفیٰ کو بڑا اونچا عطا فرمایا تھا، اس لیے پتہ چل جاتا تھا. آپ کے حضرت کی کیا خصوصیت تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب وہ اپنے تمام گھر کی چابیاں، درازوں کی چابیاں، بکسوں کی چابیاں، پیٹیوں کی چابیاں، سیف الماری کی چابیاں اور گھر کے دروازے کمروں کی چابیاں، مین گیٹ کی چابیاں، کل جہاں کی چابیاں ساری جمع کر کے اپنی شلوار کے بابرکت نالے سے باندھ دیا کرتے تھے. اور جب حضور یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آیا کرتے تھے تو چابیوں کے وجنے کی وجہ سے چھنا چھن کی آواز آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا مرزا صاحب تشریف لا رہے ہیں. کس سے پتہ چلتا تھا؟ چھنا چھن. سیرت المہدی ان کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے. خیر، اس منحوس کا کہاں ذکر آ گیا؟ محفل اتنی خوشبودار اور معطر تھی، اس منحوس کا ذکر آ گیا. کوئی بات نہیں، ایسے منحوسوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے لوگوں کی عبرت کے لیے. کیسے آتی ہے سورۃ النازعات کی آخری؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے لمن یخشی، اس بندے واسطے جڑا رب کو ڈردا. یہ سمجھ آ گئی؟ یہ اندھیرا کیوں ہو گیا؟ لائٹ جلا لیں؟ نہیں، اندھیرا نا بڑھتا جا رہا ہے. لائٹ جلا لیتے ہیں. چلا لیں. اچھا، ہائے قربان جائیں. جامع ایک نقطہ بھی آ گیا میرے ذہن میں، اگر ادھر سے بھی کوئی چلتی تو چلا لیں. اچھا، یعنی کہ لائٹ گئی ہوئی ہے. ہاں جی صحیح ہے. نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ کہتے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا آسانی سے. جی سنا دیں جی. کہتے ہوتے ہیں ارشاد. ارشاد ارشاد. نقطہ بڑا مزیدار ہے. دو نقطے بیان کروں گا، پہلا حدیث پاک سے، دوسرا اپنی طرف سے. جامع ترمذی میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی پاک کے اصحاب حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، حاضر ہوتے، نبی پاک جلوہ افروز ہوتے، تو کسی کو حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہ ہوتی ماں سوائے دو شخصیات کے. نمبر 1 کو ابو بکر کہتے ہیں، نمبر 2 کو عمر کہتے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر تمام جمعی اصحاب میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کرتے تھے، یعنی حضور کا چہرہ تکا کرتے تھے. اور ساتھ میں یہیں پر بس نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ محب اور محبوب کی ملاقات ہو، آنکھوں آنکھوں میں اشارے تو ہوتے ہیں. اگر محب اور محبوب ہو تو پھر ساتھ میں مسکراہٹ بھی آ جایا کرتی. آتی کہ نہیں آتی؟ صرف یا اللہ خیر، صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں ہوتا، صرف دیکھنے پر کیا اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ سمائل بھی پاس ہوتی ہے، مسکراہٹ بھی کیا ہوتی ہے؟ پاس ہوتی ہے. یعنی یہ مسکراہٹ اسے دیتے ہیں، وہ مسکراہٹ
اسے دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ پیار کی کیفیت ہوتی ہے، پیار ذرا دوبالا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو دیکھ کر مسکراتے اور یہ دونوں مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ تو ہوگی حدیث۔ اب اگلی بات بڑی مزیدار ہے۔ آپ اپنی سپیچز، اپنے بیانات میں اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں اور مجمع سے معلومات بھی وصول کر سکتے ہیں۔ تیرتے غضب ہویا ہی ہویا، اکھاں کھول، پتا بھی آ کہ پہلے پٹاخا چل پیا، یہ پھر ایس دوسرے پٹاخے سے پھر ہل گیا، ہوں تیجے پٹاخے سے تیار نہیں، ایڈوانس ہلی نا۔ اچھا، نقطہ یہ تھا کہ میرے پیارو، میرے بعد ویک او کاکا میرے ویک، نقطہ یہ ہے صحابہ دے مقدر تو قربان نہ جائیے، اپنیاں نسلہ نہ وار دیے۔ او کیوں؟ اس لیے کہ جدوں اسی مجلس سے بیٹھے ہوئیے، میں تاڑے سامنے تسی میرے سامنے، انداز ذرا چیک کرنا اور عالم تصور سے ایدی لذت محسوس کرنا۔ جدوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئیے نا، میں ایدیاں اکھاں چے ویکھا، اے میریاں اکھاں چے ویکھن، تے تسی غور کرنا میرا عکس، میری پکچر، میری تصویر، میرا وجود ایدیاں اکھاں وچ دکھائی دے گا، تے ایدا وجود میریاں اکھاں چ ہے گا کہ نہیں ہے گا؟ کنا مقدرہ اچا مصطفیٰ دے صحابہ دا، مصطفیٰ دے صحابہ حضور دی مجلس وچ، اور حضور دلہا بن کے انہاں دے سامنے میرے مصطفیٰ جنوں اپنے اصحاب نو تکدے ہون گے تے مصطفیٰ دے صحابہ حضور نو تکدے ہون گے، مصطفیٰ دیاں اکھاں وچ صحابہ دیاں تصویراں تے صحابہ دیاں اکھاں وچ مصطفیٰ دیاں تصویراں۔ کیا کمال! تو نہیں ہلیا، تو رافض نہیں، نلائق آدمی پورا برو بان ہل گیا، تو نہیں ہلیا۔ یہ ویسے میں ازراہ تلذذ کہہ چڑھیا، یہ اصل چ بسا اوقات بندے دی کیفیت یہ ہوندی آ کہ کئی ایسے ہوندے نے پروانے کہ جدو شمع اگ بالدی ہوے، روشن ہوے تے او اس اگ دے اوتے قربان ہو جاندے، اور کئی ایسے ہوندے نے او دی جھوک دے آسے پاسے پھیرے پاؤندے نے، کی کردے نے؟ پھیرے پاؤندے نے۔ اے اصل چ اس گل وچ اور تصور وچ اور کیفیت وچ اور لذت وچ اور سرور وچ اور کیف وچ اور مستی وچ مست ہو گیا سگا، یہ ہو گیا سگا، مست ہو گیا سگا۔ آئے ہائے، قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ احباب کا شاید نظریہ اس کے برخلاف ہو، ما زاغ البصر وما طغى، کہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ ہمارا جو احادیث کے تناظر میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا۔ اب وہاں پر اللہ پاک کے الفاظ ہیں، چلو آپ کے لیے جبرائیل کو دیکھا، ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا۔ وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا حبیب دیکھ رہا تھا نا آپ کے لیے جبرائیل اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھ رہا تھا، ما زاغ البصر، نہ تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ میرے مصطفیٰ نے جھپکائی، اور وما طغى، اور نہ ہی حد سے بڑھائی، اور نہ ہی حد سے بڑھائی۔ اب آپ خود دیکھیں، جب محب اور محبوب بیٹھے ہو نا آمنے سامنے، تو اس وقت محبوب کو کراس کر کے سائڈ پہ دیکھنا یا محبوب کے پیچھے دیکھنا، یعنی یوں کر کے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو تکتے رہنا یہ اصول محبت ہے، اسی کو تکتے رہنا یہ اصول محبت ہے۔ اس موقع پر کہ جب محبوب سامنے بیٹھا ہو، اپنی آنکھوں کو جھپک لینا یا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کون آیا کون نہیں آیا، یہ محبت کی زبان میں اس کو بے وفائی کہا جاتا ہے، اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ ایک مشہور ہے نا کہ کسی حسینہ سے کسی کو کیا ہو گیا، جن کو ہوتا ہے وہی بولیں گے نا، کسی حسینہ کو کسی حسینہ سے کیا ہو گیا، پیار ہو گیا۔ اب وہ جو محب تھا نا، وہ اس اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، اس حسینہ نے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹر کے طور پر اس سے کہا کہ میری بہن وہ مجھ سے زیادہ خوب رو اور خوبصورت ہے، دل نشیں جاں گزیں اور دل ربا ہے۔ کیا ہے؟
جان گزی دل ربا دل نشیں ہے، اور وہ پیچھے آ رہی ہے، وہ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی فوراً سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کہ بس تو اپنے قول اور قرار میں سچا نہیں ہے، اگر تجھے دل سے قلب سے اندر سے باطن سے ہر جگہ سے ہر جہت سے ہر سمت سے ہر طرح سے مجھی سے محبت ہوتی اور تو نے مجھی کو محبوب گردانا ہوتا، جانا ہوتا، پہچانا ہوتا، بھلے میں کہتی رہتی ہزار حسینائیں ہیں میرے گرد، تو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اس لیے کہ محبت کی جو درسگاہ ہے اس میں یہ چیز حرام اشد حرام ہے، اپنے محبوب کے ماں سوا کسی کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، جاننا یا پہچاننا یا ماننا۔ اللہ اصول محبت کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اے محبان فلاں فلاں محبت کے کیا ہوتے ہیں؟ اصول ہوتے ہیں۔ بس جس سے محبت کر لو، اپنے محبوب سے برتر کسی کو نہ جانو، اپنے محبوب سے برتر کسی کو نہ جانو۔ صحابی رسول کو جب سولی پر لٹکایا گیا تھا نا، تو اس سے کیا کہا تھا؟ ایک بار کہہ دے اس سولی کے پھندے پر میں نہیں میرا نبی محمد ہوتا، تو اس نے کہا تھا ظالم تو نے امتحان لیا وہ بھی اتنا ٹف اور سخت، سن تو یہ کہتا نا کہ میں یہ کہوں کہ اس سولی کے پھندے پر میری جگہ پر میرا نبی محمد ہوتا، تو سولی کی بات کرتا ہے، میں تو پھانسی کے پھندے پر جھولتے ہوئے کہتا ہوں سرزمین مکہ ہو اور مصطفیٰ کی نرم و گداز تلیاں ہوں، ان میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، ان میں کانٹا چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا میں جنہوں نے عشق اور محبت کیا مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، اور ایسا کیا کہ ان کے وفاؤں کی گواہیاں رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ رب نے فلما قضا نحبہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے فیصلے ہو چکے اور وہ اپنی جو اظہار کیا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو پورا کر چکے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اس کے انتظار میں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، میرے مصطفیٰ آپ کے یار بدلے نہیں ہیں، آپ کے یار بدلے نہیں ہیں، جو انہوں نے قول و قرار کیا تھا، جو وعدہ وعید کیا تھا، جو آپ کے دست حق پرست پر آپ کا ساتھ دینے کا اندیا دیا تھا، فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، وہ کھڑے ہیں، وہ جمے ہیں، وہ ڈٹے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اصول محبت بھی سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ کیا ہے اصول محبت کا؟ جس کو چاہ لو پھر اس سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ یہ باتیں بھی لکھنے کی ہیں، اگر کہہ دیا جائے نا لکھو نظر لگ جاتی ہے، خود ہی لکھ لیا کرو ایسی باتیں۔ میرے سہنوں میرے پیاروں، آپ کے اندر ایک سینسر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سینسر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سینسر کا کام یہ ہوتا ہے، اس کی جو مطلوبہ اور مقصودہ شے آتی ہے نا، ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نہ جانیں اس وادی کے راہ رو ہیں کہ نہیں، اسی وجہ سے آپ ٹوں ٹاں نہیں کر رہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے۔ ویسے تو آپ ٹوں ٹاں کیا، آپ تو پوں پاں بھی کر رہے ہیں ان باتوں پر۔ تو کیا میں نے ابھی جملہ بولا؟ جس کو چاہ لو اس سے بڑھ کر کسی کو، ہاں، جس کو چاہ لو اس سے بڑھ کر پھر کسی کو نہ چاہو۔ قسم سے سواد اور مزہ پھر اسی میں ہے، سواد اور مزہ اسی میں ہے۔ وہ جو لیلا تھی نا، لیلا ہر بنس پورا میں رہتی ہے، ایڈریس بتا دیا ہے میاں تجھے، عصر کے بعد چکر لگا کے آنا لیلا کی گلی سے۔ ہائے ہائے ہائے، مجنوں جو تھا نا، مجنوں وہ لیلا سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ لیلا کی گلی سے ہو کر آنے والے کتے کے بھی پاؤں چوما کرتا تھا۔ خلق گفتن اینچے بود، لوگ کہا کرتے تھے، مخلوق کہتی تھی یہ کیا کرتا ہے، تو وہ کہتا تھا درے کوے لیلا بود، تم اسے کتا سمجھتے ہو، میری نگاہ سے دیکھو یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ مجنوں اپنی لیلا سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ لیلا اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے گا، چلو اس پہ بھی نکتہ آپ کو دیتا ہوں۔ خوبصورتی کس شے کا نام؟ خوبصورتی کس شے کا نام ہے؟ ایک ہے عالم سے کسی بات کو جاننا، ایک ہوتا ہے عارف سے کسی بات کو جاننا۔ دو لفظ بولے ہیں، عالم اور عارف۔
عالم بات کرے گا ظاہری علم کے تحت، عارف بات کرے گا باطنی علم کے تحت۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں خوبصورتی کیا ہوتی ہے، کوئی کہے گا سفید گورا چٹا رنگ ہوے تے لشکا ماردا ہوے تے نال وچ انگاریاں دی طرح رخساراں چوں گلابی سلگدی ہوئی دکھائی دے، اینوں کہندے آ خوبصورتی۔ یہ گل آ عالم دی۔ جی عارف دے کولوں گل پوچھنی نا خوبصورتی دی تعریف تے ڈیفینیشن، اور انہوں پوچھنا چاہو کہ خوبصورتی کنوں کہندے آ، تے عارف تانوں آکھے گا خوبصورتی وفا کا دوسرا نام ہے۔ خوبصورتی وفا کا دوسرا نام ہے۔ بس کیا ہے خوبصورتی؟ بس وفا کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے؟ وفا کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ وفا نہیں جفا ہے، بھلے نئے نقش جہاں بھر سے اچھے ہوں، نئے نقش جہاں بھر سے اچھے ہوں، بھلے اس کے حسن کے چرچے کیوں نہ ہوں، بھلے اس پر اس کے چھینٹوں سے حسینائیں غسل کیوں نہ کرتی ہوں، بھلے حسین و جمیل صورتوں والے لوگ اس کے ٹکڑوں پر کیوں نہ پلتے ہوں، اگر وفا نہیں وہ خوبصورت نہیں، وفا نہیں خوبصورت نہیں۔ تو وفا کس چیز کا نام ہے؟ خوبصورتی کس شے کا نام ہے؟ وفا کا دوسرا نام ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ پیار کرتا تھا کس سے؟ لیلا سے، لیکن لیلا اتنی خوبصورت نہیں۔ چرچا ہو گیا، شورا ہو گیا، بادشاہ تک بات پہنچی کہ ایک شخص ہے مجنون، اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، مگر لیلا سے اس قدر محبت تھی کہ وہ لیلا کی محبت میں مجنون ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مجنون ہو گیا۔ زمانہ اسے آج کس نام سے یاد کرتا ہے؟ مجنون کے نام سے۔ ہے ایک اور یاد آ گئی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے مہاجر ام قیس، مہاجر ام قیس۔ سبھی اصحاب نے ہجرتیں کی، لیکن وہ مہاجر تھے الی اللہ و الی الرسول، اللہ کے مہاجر، رسول کے مہاجر۔ مگر ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جس نے ہجرت نہیں کی، مگر جب اس کی معشوقہ و محبوبہ نے ہجرت کی، اس نے بھی ہجرت کی۔ آج تاریخ میں اور حدیث کی کتب میں اس بندے کو مہاجر الی اللہ و الی الرسول کی بجائے مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ اسی پر حضور نے فرمایا تھا جس کی ہجرت دنیا کے لیے اس کی ہجرت دنیا کے لیے، جس کی اللہ کے لیے اس کی آخرت کے لیے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک۔ اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو شریعت بھی بتائیں گے اور آپ کو طریقت بھی بتائیں گے، دونوں چیزیں۔ ارے کون سی؟ وفا کا دوسرا نام ہے۔ ہاں نہیں، ایک ہوتا وفاداری، لفظوں کا بھی بڑا وہ کیا کہتے ہوتے اسے اثر ہوتا ہے یا اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا خوبصورتی وفا کا نام ہے، خوبصورتی وفا کا نام ہے۔ تو اس سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ خیر، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ سلامت نے، حیران بندہ ہوتا ہے نا، یار یہ کس سے محبت کرتا ہے جس کی محبت میں ہر وقت دیوانہ، مستانہ، پروانہ، مجنون، پاگل رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دربار میں لیلا کو پیش کیا جائے، جب کل صبح دربار لگے تو لیلا کو پیش کیا جائے۔ اگلے دن دربار لگا تو اس وزیر نے لیلا کو پیش کر دیا دربار میں، کرسیوں پر بٹھا دیا، جس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ بعد میں آتے ہیں نا، پہلے کرسیاں لگ جاتی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت تشریف لائے، اناؤنسمنٹ ہوئی، بادب با ملاحظہ تشریف لاتے ہیں ذل الہی اور محبوب سبحانی اور فلاں فلاں صاحب، بادشاہ صاحب آگے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے نظر دوڑائی یوں کر کے، مگر لیلا نظر نہ آئی۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکم شاہی ہوا تھا کہ لیلا کو پیش کیا جائے، آپ نے پیش نہیں کیا۔ وزیر نے کہا حضور آپ کے دربار کا ادب احترام، لیلا موجود ہے دربار کے اندر۔ بادشاہ کہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی حسینہ ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر اتنے بدصورتوں میں کوئی حسینہ بیٹھی ہو تو کیا اسے کسی کو اسپیشل دیکھنا پڑتا ہے؟ چاند نکلیا ہوئے یا کہتے نا سورج چڑھیا ہوئے، سورج نکلیا ہوئے تو کسی نو دسن دی لوڑ نہیں پیندی۔ تو سورج اگر نکلا ہوا ہے تو اسے پوچھنے کی کیا بات کرتے کہ لیلا ہے کہاں ہے؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بادشاہ وٹ چڑھ گیا، وہ حیران ہو گئی
गल तो की ना शुरू से मजनू नूं वेखे ते नाल लैला नूं वेखे ठंडियां हसावां नाल भरे उन्हें फिर ना हुण ते तुहानूं आया हासा क्योंकि बादशाह इस टाइम अपना मूड विखा रहा अपनी शाही विखा रहा तो जो हुण मजनू ने सीधा होना ना फिर तुसीं कहना भी क्या ये बात है मजनू तेन सलाम वे झूले लाल भाई तो बादशाह ने ना थोड़ी सी जो अपनी शाही थी वो दिखानी थी तो वटसट चढ़िया बादशाह मुखातिब हुआ मजनू से लैला को सामने खड़ा कर दिया आ जाओ जी हुस्न के करिश्मे हो और हुस्न के मंबा व माखज़ व मर्जे और मस्दर और सोर्स ऑफ हुस्न ब्यूटी आओ सामने ज़रा आगे। बादशाह ने बड़े दरबार में मजनू को टॉन्ट करते हुए उसे नकीर करते हुए डांट पिलाते हुए बेइज्जत करते हुए कहा ये है लैला, इससे करता है प्यार, ये है हुस्न का करिश्मा। मजनू बैठा कुर्सी पर चेयर पर बादशाह की बातें सुन रहा था, लेकिन जब माशूका और महबूबा को यूं सरेआम नीलाम किया जाए ना, उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर के ख़िलाफ़ बात की जाए तो आशिक और मुहिब कब तक बर्दाश्त करे। बातें सुनी, ये है लैला, ये है फ़लाँ, ये है फ़लाँ। उफ, उसने कहा कि मेरी महबूबा पर बात रहा ना गया, अपनी चेयर से उठा, बादशाह सलामत के सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा कि बादशाह सलामत, आपके इस दरबार का अदब अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि बात आई है मेरी महबूबा और माशूका पर, अब आदाबे दरबार हरगिज़ बजा नहीं लाऊंगा। आपने बात की है कि मेरी महबूबा मेरी माशूका ऐसी है वैसी है फ़लाँ है फ़लाँ है। बादशाह सलामत और इस दरबार में मौजूद तमाम तर अफराद, एक जुमला तारीख़ मोहब्बत में मजनू का लिख लो, और वो क्या है। बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह आपने मेरी लैला को देखा है अपनी निगाहों से, काश तुम लैला को देखते मजनू की निगाह से, काश तुम देखते मेरी लैला को मेरी निगाह से, मजनू की निगाह से, फिर पता चलता इस पूरे जहां से अगर इस रूए अर्ज़ की खूबसूरत कोई मुजस्सम सूरत है, वो मेरी लैला की खूबसूरत तस्वीर है। समझ रहे कि ये है उसूल मोहब्बत। अगर बात ये मोहब्बत में कदम रखना है मेरे प्यारों, पहले कुछ उसूल सीख लो, कुछ उसूल और प्रिंसिपल सीख लो, फिर रखो बाद ये मोहब्बत में कदम, और उसके बाद फिर आप जब चलेंगे ना, आपको भी पता होगा कि उसूल मोहब्बत ये हुआ करते हैं। ये नहीं आज इसके साथ प्रेपा तो कल उसके साथ, आज इसका नंबर तो कल उसका नंबर, ना 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 ना। ऐसे लोगों को तारीख़ गद्दार कहती है। क्या कहती है? गद्दार। हाँ, गद्दार मोहब्बत, गद्दार मोहब्बत। वफा करो किसी के साथ ऐसी करो कि वफा को भी रश खाए। वफा करो किसी के साथ ऐसी करो कि वफा को भी रश खाए। वफा भी आपके ऊपर नाज करे, वफा भी आपके ऊपर नाज करे कि यार किसी ने निभाई है टिका के निभाई है, किसी ने निभाई है टिका के निभाई है। सुने, इस पर भी सुन ले नुक्ता। एक होता है वाक़या, क्या होता है वाक़या, एक होती है हिकायत। हिकायत उससे भी पहले एक बात याद रखें मेरे प्यारो, आप लाख क्वेश्चन और सवालात करें, मैं उससे खुश हूँगा, इसलिए कि आपके हर सवाल से कई इल्मी और फ़नी लिहाज से जिहाद और पहलू खुलेंगे, उससे आपका तो फ़ायदा होगा ही और कईयों का फ़ायदा हो जाएगा। जैसे इन्होंने पूछा, अब आपके सामने एक नई शय वाज़ेह होगी, और वो क्या है? एक होता है वाक़या, क्या होता है वाक़या, और एक होती है हिकायत। क्या होती है? हिकायत। हिकायत इससे कता नज़र, इससे जो एक बात से मैं वो बताने लगा हूँ, इसकी बात बाद में। वाक़या उसे कहते हैं जो वाक़े हुआ हो, वाक़या उसे कहते हैं जो वाक़े हुआ हो, और हिकायत उसे कहते हैं कि उसका होना या ना होना ये मैटर ना करे, इससे कोई अमल दखल नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ। हिकायत असल होता है हिकायत को बयान करके कोई सबक देना, कोई मैसेज देना, कोई पैगाम देना, कोई नसीहत देना,
کوئی اصول دینا, کوئی پرنسپل دینا, کس سے مقصود ہوتا ہے؟ حکایت سے. جس طرح آپ نے بچپن میں سنا, وہ پڑھا کتابوں کے اندر کہ دریا کنارے یا نہر کنارے ایک کتا تھا, اس کے منہ کے اندر کیا تھی؟ بوٹی تھی. تو اس نے جب دیکھا تو اسے اندر بھی کتا نظر آیا, اس کے منہ میں بھی بوٹی تھی. تو اس نے کیا کیا؟ اس بوٹی کو حاصل کرنے کے لیے بھونکا. جب بھونکا بوٹی اندر, تو وہ اس کے اوپر نتیجہ کیا خز ہوا کہ لالچ بری بلا ہے. اب پتہ نہیں وہ کتا کھڑا ہوا نہیں ہوا, اندر نظر اسے آیا نہیں آیا, اس سے قطع نظر اس سے کیا اخذ ہو رہا ہے؟ ایک نتیجہ. خرگوش اور کچھوا, پتہ نہیں ان کی یہ دوڑ لگی کہ نہیں لگی, میراتھن ریس ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ الگ چیپٹر ہے, لیکن کم از کم اس سے کیا اخذ ہو رہا ہے؟ سبب. تو جو حکایت ہوتی نا, حکایت, اس کا خارج میں واقع ہونا لازم اور ضروری نہیں. ممکن ہے کہ ہوا ہو اور ممکن ہے اور اکثر ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے دو چیزیں ہوا کرتی ہیں, واقعہ اور حکایت. باقی یہ رہی بات. تو تاریخی جو ڈیٹا ہے اس کے اندر تو یہ چیز بطور حقیقت کے کوٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے, کوٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اور یہ کوئی بعید بات بھی نہیں ہے. جنہوں نے وادی عشق میں قدم رکھا ہے ان کو معلوم ہے, ان کو کیا ہے؟ معلوم ہے. وہ تصدیق کر سکتے ہیں. اگر ایک استفتاء مرتب کیا جائے تو ان کے دستخط اس کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ اپنی مہریں لگا سکتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو وادی عشق و محبت میں قدم رکھ چکے ہیں یا رکھنے کے بعد آگے مزید سفر جاری کیے ہوئے ہیں نا, انہیں پتہ ہے کہ جب ان کے محبوب اور معشوق کے خلاف بات کی جائے تو ان کے دل پر چھریاں چلتی ہیں. شاید چھریاں میں نے چھوٹا لفظ بول دیا اور میں نے ان کی جو ہے بے ادبی نہ کر دی ہو. چھرے چلتے ہیں, چھرے کیا چلتے ہیں؟ آئے کئیوں کے تو ان لفظوں پر بھی چل رہے ہیں چھرے. آئے کون سی دکھتی رنگ چھیڑ دی ہے آپ نے, ضبط ہی نہیں کر پا رہے, ضبط ہی نہیں کر پا رہے. اور پھر ظلم, پھر وہ دل سے کہتے ہوں گے ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ چھرے تنہائی میں نہیں بڑی محفل میں چلائے جا رہے ہیں. خلوت ہو رونا آسان ہے, اب جلوت میں بندہ رونے کی بھی کیفیت ہے اور روئے بھی نہ, یہ تو ہے زخم پر زخم, درد پر درد, تکلیف پر تکلیف, علم پر علم, دکھ پر دکھ. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو گویا کہ دکھوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں آپ. تو اس لیے آپ کو نکالتے ہیں اس کیفیت سے, نکلے اس کیفیت سے, زائٹی سے نکلیں, ڈپریشن سے نکلیں اور اس کیفیت مخصوصہ سے نکلیں. چلتے ہیں کسی اور راستے پر, اور وہ راستہ کون سا تھا؟ نہیں وہ جو ایک اسی کے متعلق سوال ہے کہ یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے محبت. ہائے ہائے ہائے, ایک بات بڑا بڑا سوال. محبت کا کرنے اور نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں, محبت ہو جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر شخصیت کو متعین کر کے کہ اس سے کروں کہ نہ کروں. ہوئے جتھے شک آ جائے نا اتھے محبت نام دا وجود ہی کوئی نہیں ہے. آڑش ہے نا کہ میں نہ کراں کہ نہ کراں, ششو پانچ پہ جاؤ. سمجھو کہ یہیں سے آپ نے محبت کو دفن کر دیا. محبت کے راستے میں یقین ہی یقین ہوتا ہے, اعتماد ہی اعتماد ہوتا ہے. بلکہ محبت کے راستے میں تو چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی اگر محبوب کہہ دینا رات ہے, رات کہہ دینا ہی محبت ہے. اسے رات کہہ دینا ہی کیا ہے؟ محبت ہے. ہائے ہائے. تو جو کہہ دینا کہ نہیں, لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت منقبض ہو رہی ہے میرے پیارے, ادھر ہی ہو, یہ کچھ یادیں امڑ رہی ہیں, بجلیاں بن کر کڑک رہی ہیں, برس رہی ہیں اور دل مچل رہا ہے, اولے برس رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہائے کیا کہہ رہے تھے ہم؟ نہیں آپ نے کچھ پوچھا تھا تو میں نے مزید کچھ کہہ دیا. اچھا کریں کہ نہ کریں. محبت پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو سوال ہے نا, سوال, بعض سوالات ہوتے ہیں کہ وہ سوال ہی غلط ہوتے ہیں, اس کی جگہ پر سوالوں کی درستگی. محبت کی جو ڈکشنری ہے, محبت کی جو کیا ہے ڈکشنری ہے, اس میں کرنے نہ کرنے کا لفظ ہی نہیں ہے.
محبت کی ڈکشنری اور لغت میں کرنے نہ کرنے کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں تو ہے ہونے کا، اس میں لفظ کون سا ہے؟ کرنے کی بجائے ہونا، کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اب جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو نبھانے کا، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نبھانے کا۔ وہاں پر پھر آ کر لٹمس ٹیسٹر کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ وفاداروں کی صف میں کھڑا ہوگا یا پھر غداروں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ اس چیز کو چھوڑ ہی دیں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ یار فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے تے میں کنوں کتنا کرا، میں لبدا پھراں کون کتنا کرا، اتنا نہیں یار آ بھی نہیں ہے، اتنا ہاں یہ سونا میں اتنے کرنا نا جتھے تسی آ چیزاں منتخب کرنی شروع کر دیں، اتنا کرا نہیں یار آ کمیاں، یہ چھوٹا وا، یہ بڑا وا، یہ موٹا وا، یہ فلاں نا۔ جہاں پر یہ جو آپ نے جج کرنا شروع کر دیا نا اور کسی شے کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، سمجھو کہ آپ محبت نہیں سوداگری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حکمت کا نزول ہو رہا ہے آپ کی برکت سے۔ محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت منی، محبت پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں؟ جیتوں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، لفظ ہوتا ہے محبت، کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، عرض کر دوں؟ جی ارشاد کریں، ارشاد۔ لفظ محبت کے میم جو ہے نا، میم یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے محبت کی، میم جی، تو اس پر کیا ہے؟ زبر۔ یہ زبر بتاتی ہے کہ محبت ہمیشہ ہر شے پر فائق رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ فائق رہتی ہے۔ میرے پیارو، بس اوقات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آواز کو اونچا کرنا ہاں واو شین یا الف را کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ جو مجمع بازوق ہوتا ہے نا، وہ دھیمی آواز اگر ان کے دل کو ٹچ کر جائے اور دل سے مطابقت اور مماثلت رکھتی ہو تو پھر ان کی آواز آنی چاہیے داد کی۔ داد کی کیا آنی چاہیے؟ آواز آنی چاہیے۔ تو میں نے کیا کہا ابھی کیا کہا کہ لفظ محبت کے میم کے اوپر جو زبر ہے یہ اشارہ دیتا ہے کہ محبت کی جب آپ ابتدا کریں تو پھر محبت ہی ہر شے کے اوپر کیا رہتی ہے؟ فائق رہتی ہے، برتر رہتی ہے، اونچی رہتی ہے۔ پھر ہر شے محبت کی آگے ہیج پست نیوی تھلے، کہنا نا میں نیواں میرا مرشد اچھا، اچھا۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو نیواں کیوں کہہ رہا؟ اپنے آپ کو اچا آکھے نہیں، اس مرشد دے نال پریپا پہ گیا، اس مرشد دے نال اوئے ہوئے میں قربان جاؤں۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رشتے سے بڑے، عمر سے بڑے، پر جدوں سوال کیتا عباس دے کولوں کہ تسی وڈے یا محمد وڈا، ایدا کہہ لو چاچا تو چاچا وڈا کہ بھتیجا وڈا؟ انہاں دا جواب کی سگا؟ انہاں حالانکہ عمر سے بڑے، رشتے سے بڑے، یہ نہیں آکھیا کہ میں وڈا محمد چھوٹا۔ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا حالانکہ وڈے آپ سگے، الفاظ یہ تھے کہ لوگوں پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں مگر رتبے محمد کے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رتبے کس کے بڑے ہیں؟ محمد کے بڑے ہیں۔ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کر لی جائے پھر انسان ایک جملہ بولوں؟ جی ارشاد محبت کا کمال ہے اس لیے ایک شعر کہوں، جی اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو پھر کہوں گا۔ ارشاد۔ یہ شعر اس ہستی کے نام ہے جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، توجہ سے سننا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب پٹاخہ چلے تو ٹھا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا میں بات کہہ رہا تھا؟ محبت کو شیئر جدو میں ایک گل آکھیا کہ
دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب پٹاخہ چلے تو ٹھا ہوتی ہے، اس وقت نے تو کانپ گیا۔ چلو پہلے جو پٹاخے چل رہے تھے ان پہ تو یہ کانپ رہا تھا بار بار، اس پہ بھی کانپا کہ نہیں؟ اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ جملہ بول رہے تھے۔ بالکل بالکل، محبت کے رستے میں ایک اہم چیز کو نوٹ کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لفظ بولوں گا، لفظوں کا انتخاب کروں گا، اس کی معنی کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں آپ جائیے گا کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں راہ محبت میں فنا ہی فنا ہے، راہ محبت میں فنا ہی فنا ہے، یعنی جو محب ہے، کسی سے محبت کرنے والا، اس کو چاہیے کہ جب اپنے محبوب سے محبت کرے اپنی ذات کو اپنے محبوب میں فنا کر دے، اپنی ذات کو اپنے محبوب میں کیا کر دے؟ فنا کر دے۔ اگر اس نے اپنی ذات کو راہ محبت میں بقا پہ رکھا، کس پہ رکھا؟ بقا پہ رکھا، بقا پہ رکھا کہ میں بھی کچھ ہوں، وہ فنا ہو جائے گا۔ فنا سے مراد ختم۔ اور اگر اس نے راہ محبت میں خود کو فنا کر دیا، میں کچھ نہیں محبوب کے سامنے، میری ہستی نہیں، میری ذات نہیں، میرا علم نہیں، نالج نہیں، پرسنالٹی نہیں، کس کے مقابلے میں؟ محبوب کے۔ کس کے سامنے؟ محبوب کے سامنے۔ جب اس کی یہ کیفیت بن گئی راہ محبت میں، اسے کہتے ہیں مقام فنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام فنا۔ محبت کی راہوں میں یہ مقام فنا ہے۔ جب کوئی محب اپنے محبوب کے سامنے اس مقام فنا پر آ جاتا ہے نا، خود کو مٹا دیتا ہے محبوب کے سامنے، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بقا بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بقا بن جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو مصطفیٰ کی ہستی میں فنا کر دیا۔ جو حضور نے فرما دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، فنا کر دیا مصطفیٰ کی ذات میں۔ اللہ نے آج ان کو بقا عطا فرما دی۔ بقا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے تذکرے آج ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سوچیں، اگر حضور فرماتے کہ یہ کرو اور وہ سوچتے کہ ہم کیوں کریں، مثال کے طور پر کئی ایسے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہیں، تو کیا کوئی ایسا موقع آیا زندگی میں کہ ابو بکر صدیق نے کہا محمد تو عمر تو چھوٹا ماں، میں نے تیری گل مننی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو بکر تے ہر ٹائم لبے مصطفیٰ وال تکدے ہوندے سن، میرے مصطفیٰ کدوں اشارہ کرن، کدوں بولن، تے ابو بکر اپنے آپ نو اپنے مال نو مصطفیٰ دے اشارے تے قربان کر دے۔ یہ ہے مقام فنا۔ خود اپنی ذات کو اپنے محبوب میں فنا کر دیا۔ جب فنا کیا، اللہ نے کیسی بقا عطا فرمائی، کیسی بقا عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرے نال غار وچ بھی سیگا، تو میرے نال مزار وچ بھی ہوئے گا، تے جدو میدان محشر ہوئے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، اور منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ مسجد نبوی ہے، کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ اصحاب مصطفیٰ جرمٹ بنا کر پیارے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پاس بلایا، اور ادھر حضرت فاروق اعظم کو پاس بلایا، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما، ابو بکر نے مصطفیٰ کا نہیں، اب محمد نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما، تھام کر یوں فضا میں بلند کیا۔ ادھر سے عمر کا ہاتھ تھاما، تھام کر یوں فضا میں بلند کیا۔ کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے سامنے اصحاب سے پوچھا بتاؤ منظر کیسا ہے، بتاؤ منظر کیسا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، مولا علی بھی سامنے بیٹھے ہوں گے، بیٹے حسن بھی بیٹھے ہوں گے، حسین بھی بیٹھے ہوں گے، جمیع اصحاب تھے نا، سبھی بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے جب میں نے ایسے کیا، کئی چہروں پر مسکراہٹ آئی، کئیوں نے کہا اللہ اکبر۔ آپ خود بتائیں، علی نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا علی نے سر نیواں کر لیا ہوگا؟ نہیں، علی بھی کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
یا رسول اللہ کیا بات ہے، اس سے بڑھ کر حسین منظر تو کوئی ہے نہیں۔ ان جب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صحابہ کرام نے یوں داد دے کر مصطفیٰ کی تائید کی کہ یا رسول اللہ یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ٹک ٹکی باندھ کر اس منظر کو اپنی آنکھوں پہ نقش جما لو اس کے، اور بٹھا لو، نقش کر لو، کندہ کر لو۔ جب میدان معاشر قائم ہوگا سب سے پہلے مجھ محمد کی قبر کو شک کیا جائے گا، اس کے بعد میرے ابو بکر کی قبر کو شک کیا جائے گا، ابو بکر میرے دائیں آئے گا، پھر عمر کی قبر کو شک کیا جائے گا، عمر میرے بائیں آئے گا۔ جب دونوں یار دائیں بائیں آ جائیں گے تو میں اسی طرح میں ہاتھ نپاں گا ابو بکر دا، ہاتھ نپاں گا ابو بکر دا، بایاں ہاتھ او دے نال عمر دا ہاتھ نپاں گا، اور پھڑ کے میں ابو بکر تے عمر اسی تینے یار رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاواں گے، رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاواں گے۔ جدوں انہاں نے اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات چ فنا کر چھڈیا، رب نے انہاں کے باقی کر چھڈیا، انہاں کے باقی کر چھڈیا۔ جدوں حضرت عمر دی میت سامنے پئی سی نا، صحیح بخاری سے الفاظ ہوندے نے، عبداللہ ابن مسعود آندے میں پریشانی دے عالم سے کھڑا سیگا کہ میرے پچھوں ایک بندے دی آواز آئی تے انہیں میرے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے عمر دی تعریف کیتی تے نال اے آکھیا لوگو میں جدوں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دی زبان تو کوئی لفظ سنیا، حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں آیا، یا حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں گیا، یا حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں انج کیتا، میں انج کیتا، فرمایا کہ کدی کوئی ویلا ایسا نہیں آیا حضور نے کلا اپنا ذکر کیتا ہوئے، جدوں بھی کوئی ادا دا ذکر آیا حضور نے ہمیشہ فرمایا میں ابو بکر تے عمر آئے، میں ابو بکر تے عمر گئے، میں ابو بکر تے عمر نے آ کام کیتا، میں ابو بکر تے عمر فلانی شے تے ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے اتنا باقی کر چھڑیا جتھے جتھے مصطفیٰ دی ذات ہے اوتھے اوتھے ابو بکر تے عمر دی ذات ہے۔ یہ ہے مقام محبت میں، راہ محبت میں مقام فنا۔ آیا سمجھ کہ نہیں آیا سمجھ؟ جی آ گیا جی۔ ہائے ہائے، یہ ہیں میرے پیارے اصول محبت، اصول خطابت سیکھتے سیکھتے اصول محبت بھی سیکھ لی، اصول محبت بھی سیکھ لی۔ اب بتائیں میں کہاں تھا؟ واقع رکھا ہے واقعہ اور حکایت، اچھا اس سے پہلے تھا کچھ موضوع چل رہا تھا، ہاں جی، خطابت اور خطیب کا موضوع۔ لیکن بات کہاں سے نکلی تھی؟ وہ کون سا خوبصورت موڑ تھا کہ جس موڑ سے ہم مڑ گئے؟ مڑتے مڑتے مڑ گئے۔ کون سا موڑ تھا؟ خطابت تھی ختم نبوت کی دلیل۔ ہاں وہ بھی چل رہا تھا، چلیں خیر بہتر ہو گیا۔ خطابت کا موضوع کیا ہے؟ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، یہ ہے خطابت کا موضوع۔ اس کو وہ میں شیشی کھولنے لگا سے گا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ شیشی کھلی پر چکن لگیا سن پورے گھر لگ گیا کہ چکنی خطابت والی سی چکسی محبت والی اس کر کے نا پھر وہ کہہ لو بھی اپاں اس پاسے ٹر گئے۔ تو اسی نے دسیا دیکھتے پہ سی کام بھی آپ یہ خطابت والی تھی، آپ یہ محبت تھی آ کے بھی چپ کر یہی چک لائیں تو وہی چک لائیں تو ہوں جدو چکی آ تو ہوں چنگی پلی کھل گئی۔ ہر کہہ لو بھی عاشقانہ دل تے سینے نو ٹھار دیتا انہیں، مہکار دیتا انہیں، اور خوشبواں دے ہلے وہ کہہ لو بھی نا وہ دے اندر کہتے نا کہ من میرے وچ لائی ہو، پتہ نہیں کدھا کر کے آیا تھا، او کیا نام اس کا شعر ہے سلطان بابو کا، اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ لائی، خیر اتنا کر کے مفہوم آ۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، یہ ہے خطابت کا موضوع۔ اب اس شیشی کو کھولتا ہوں، پہلی شیشی کو کیا بند اور رکھا سائڈ پہ۔ جی وہ جو خطابت کی تھی سام پڑھی اور میں جو تقریر ہے فصیحانہ اس کی تھوڑی سی صحیح۔ دیکھیں جو فصیحانہ کلام ہے نا، یعنی جس کو ہم نے تقریر کہا ہے، عام طور پر جو ہماری فیلڈ ہے یعنی کہ دینی، اس میں چلتی ہے واعظ اور خطاب، یہ دو۔ یہ جو تقریر ہوتی ہے نا، تقریر اس کا تعلق ہے بچوں کے ساتھ، کہ
کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ۔ بچوں کے ساتھ۔ وہ جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سنا ہو، یہ تو سنا ہے تقریری مقابلہ، کبھی سنا ہے واعظی مقابلہ یا خطابی مقابلہ، یعنی خطاب دے وچ مقابلہ یا واعظی مقابلہ؟ انہاں چیزاں چ مقابلے نہیں ہوندے، مقابلے ہوندے ہیں تقریراں چ۔ تقریر سے مراد ہے کہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے نا، تقریر یہ خطابت کے میدان میں، خطابت کی فیلڈ میں، خطابت کے فن میں یہ راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ راستہ۔ منزل واعظ اور خطاب ہے۔ منزل کیا ہے؟ واعظ اور خطاب۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کچھ جملے رٹنے ہوتے ہیں جو فصیح ہوں، بلیغ ہوں، اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، بہترین ہوں، ان کو رٹا مار 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 کے نا آپ نے اس فن کے اوپر، اس راستے کے اوپر چلنے کی مشق کرنی ہوتی ہے، اس وے پر، اس راستے اور ٹریک پر آپ نے دوڑنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو چج آ جائے، ول آ جائے، ڈھنگ آ جائے، سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے کہ اس راستے میں، اس میدان پر آپ نے چلنا کس طرح ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ بس اسی راستے پر چلتے رہنا ہے، اس راستے پر چل کر آپ نے منزل کو پانا ہوتا ہے۔ کس کو پانا ہوتا ہے؟ منزل کو پانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو طلباء مدرسہ میں یا تقریری مقابلوں میں تقریریں کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا بڑے ہو کر وہ ویسے ہی تقریریں کرتے ہیں؟ یعنی اگر وہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، محفل میں گئے، پروگرام میں گئے، بڑے ہو کر ویسے نہیں کرتے۔ پہلے کیا ہوتی ہے؟ رٹی ہوئی مخصوص جملے، مخصوص ان کا انداز ہوتا ہے، پھر اس انداز کو کراس کر کے اب وہ کسی اور وے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو راستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منزل۔ یہ گویا سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ کس کا مرحلہ ہے؟ تقریر، سیکھنے کا مرحلہ ہے، جس میں آپ الفاظ کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اپنے دماغ پہ نقش کرتے ہیں اور اپنی ڈکشنری میں، اپنی لغت میں اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ تقریر سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور اگلا سٹیپ ہے واعظ اور خطاب، جو کہ منزل ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ ویسے ہم کہہ دیتے ہیں آج مولانا مسعود عالم صاحب کی تقریر ہوتی، عمر صدیق صاحب کی تقریر ہے۔ تقریر نہیں کہنا چاہیے، یا تو واعظ کہنا چاہیے یا خطاب۔ تقریر تو بچوں کی ہوتی ہے، تقریر مقابلہ، تقریر۔ اچھا، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ، کیا کہا؟ ابلاغ دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ دو۔ یعنی بات پہنچانے کے یا اپنا ضمیر کسی کے سامنے رکھنے کے کتنے ذرائع ہیں؟ دو۔ نمبر ایک کو کہتے ہیں تحریر۔ کیا کہتے ہیں؟ تحریر۔ نمبر دو کو کہتے ہیں تقریر۔ کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ اب جب ہمیں پتہ چلا کہ خطابت کی تین قسمیں ہیں، ایک تقریر، ایک واعظ اور ایک خطاب، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ دو ہیں، تحریر اور تقریر، تو واعظ اور خطاب تو رہ گیا نا؟ ٹھیک ہے، رہ گیا نا؟ تو ہم اس کی جگہ پر ایسا لفظ بولیں کہ جو جامع ہو۔ کیا لفظ ہو؟ جامع ہو، جو تینوں کو شامل ہو جائے۔ اور وہ ہم نیا لفظ بولیں گے، اور اس لفظ کو پہلے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ مصنف رحمہ اللہ جو کہ 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، انہی کو یہ شرف اور اعزاز ہوا کہ انہوں نے خطابت کے فن میں سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا، اور وہ کیا ہے کہ ذرائع ابلاغ دو ہیں، نمبر ایک تحریر اور نمبر دو تکلیم۔ کیا ہے؟ تکلیم۔ تکلیم کہاں سے ہے؟ کہاں سے مشتق ہے؟ یہ مشتق ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ نے، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، کلام کرنا، یہ وہاں سے کیا ہے؟ کشید ہے، وہاں سے مشتق ہے، وہاں سے نکلا ہے۔ اس کا سورس کیا ہے؟ تکلیما۔ اس کا منبع کیا ہے؟ تکلیما۔ اس کا مرجع کیا ہے؟ تکلیما۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ تکلیما۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر سے مراد فنی مصدر نہیں، مصدر سے مراد لغوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے مراد اور مطلب اور مفہوم یہ ہے، مصدر اس تھا کو کہتے ہیں، اس جگہ، کوئی بات نہیں، تھا کہہ دو، تھا کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی شے نکلے، جہاں سے کوئی شے نکلے۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ جو سن رہے ہیں فن، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟
ادھر سے نکل رہا ہے، یعنی ہم سے نکل رہا ہے، تو آپ کے اس خطابت کی جو فنی لحاظ سے آپ کی پرورش ہو رہی ہے اور دل و دماغ پر آپ کے سامنے یہ فن نقش ہو رہا ہے اور آپ پر مترشح ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، تو یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ 6 صدی ہجری کے مصنف، اس کا مصدر کیا ہے؟ 6 صدی ہجری کے مصنف۔ تو کیا بات ہم کر رہے تھے؟ ہاں، اس کا مصدر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ کلام، تحریر اور تکلیم، اس پہ پھر ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ شیشی کھل نہیں رہی، ٹکن ٹیڑا لگتا۔ ہاں، ہمیں یہ کہنا چاہیے واضح مقابلہ یا خطابی مقابلہ یہ کہنا چاہیے یا تقریری مقابلہ ہی کہنا چاہیے جو ہم کرواتے ہیں مدارس کے؟ اسے تقریری مقابلہ ہی کہنا ہے، کیونکہ مقابلے واضحوں میں نہیں ہوتے، خطابوں میں نہیں ہوتے، مقابلے تقریروں میں ہوتے ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تقریر راستہ ہے، منزل کیا ہے؟ واضح اور خطاب ہے۔ ہم یہاں پر مقابلہ بازی کر کے، مسابقت کر کے کہ میں آگے بڑھوں گا، تو آگے بڑھ، یعنی بھاگ بھاگ کر ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے، اس وجہ سے تقریری مقابلے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر صلاحیت کو منتقل کرنا کہ ہم اس واعظ اور خطاب کی منزل تک پہنچ جائیں، اس کے لیے یہ ایفرٹ ہوتی ہے، یہ اسٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، سعی ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے بعد بھاگتے بھاگتے اس منزل تک پہنچ جائیں۔ مقصود اور مطلوب منزل ہوتی ہے، راستہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لفظ بیان ٹھیک ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں نا آپ، یا خطابت ہے، اس فیلڈ میں جو کام ہے، کام ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے عمل، فعل۔ جو فعل ہے، فعل، اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بیان، یعنی جو تقریر واضح خطاب ہے نا، کچھ ان کے الگ الگ نام ہے، تقریر واضح خطاب، اور کچھ مشترکہ نام ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بیان، ایک ہے کلام، ایک ہے گفتگو۔ کیا کہا؟ گفتگو، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی کی جو ترکیبیں ہیں نا، فارسی کی صرف عربی کی ترکیب نہیں ہوتی، ترکیب اردو کی بھی ہوتی ہے اور ترکیب فارسی کی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم زبان داں ہیں اردو کے اعتبار سے، اس لیے ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا، اور وقت پڑا ہوا ہوتا ہے عربی ترکیبوں کا، جان نہیں چھوڑتی وہ عربی تراکیب۔ اسی طور پر فارسی میں بھی ترکیب ہوتی۔ ترکیب کہتے ہیں 2 لفظوں کو، 2 جملوں کو آپس میں کیا کرنا؟ جوڑنا ہے۔ تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا، گفتگو، گفتگو، گفت کہتے ہیں گل کو، گفت کہتے ہیں گل کو۔ پنجابی بھی بڑی عجیب زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معانی مطالب ہوتے ہیں۔ ایک ہے میری گل سن، ایک ہے گل این کر، گل اپنی گل این کر، رخسار، رخسار۔ گلاب۔ ایک ہے گاں، گاں سے مراد ہے گائے، کاؤ، باخرا۔ ایک ہوتا ہے گاں، گاں ہو گاں، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور اس کے مخالف جو ہے معانی اور مطالب ہیں۔ لفظوں کی بھی ایک عجب دنیا ہے۔ ہائے ہائے، ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب لکھی ہے ایک شخص نے، اس کا نام ہے، شخص کا نام ہے مفتی، وہ اور ہیں مصنف رحمہ اللہ، مفتی ولی راضی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ولی راضی۔ ولی راضی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہ بھائی ہیں، بڑے فوت ہو گئے ہیں غالباً۔ ان کی کتاب کا نام ہے ہادی عالم۔ کیا نام ہے؟ ہادی عالم۔ اتنی موٹی کتاب ہے، بلیک اس کا ٹائٹل ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی۔ کس پر لکھی؟ سیرت پر۔ اب قابل غور بات ہے، اس پوری کتاب میں کیا کہا؟ وہی بات میں نے جو پہلے کہی تھی کہ جب آپ کسی لفظ کو اس کا مطلوبہ لہجہ دیتے ہیں تو پھر وہ صحیح قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس پوری کتاب میں اول سے آخر انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اردو میں سے چناؤ کر کے، منتخب کر کے، کہ پوری اردو لغت اور ڈکشنری میں وہ الفاظ بغیر نقطے کے ہیں۔
ایسے کہہ لیں غیر منقوط کتاب لکھی ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت پر، اور اس کے پیچھے پرپز اور مقصد یہ تھا کہ حضور کی زندگی بے داغ بغیر نقطے کی، یا لفظ محمد جو میرے مصطفیٰ کا نام ہے، یا دوسرا اس میں احمد، یہ بغیر نقطے کی ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ تو ہر جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق محبت کرنے والا محب، ان کے انداز محبت بھی نرالے ہوتے ہیں۔ اس شاخ کی پھر کھل گئی، اس شاخ کے جو انداز محبت ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ نرالے ہوتے ہیں۔ ابن عمر کو بھی تو دیکھو نا آپ، سر جھکا کر چلے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر کچھ نہیں تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں پر تو کچھ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سر کیوں جھکایا؟ تو کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی جگہ سے میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزرا اور یہاں پر رکاوٹ تھی، میرے مصطفیٰ اپنا سر بچا کر اور جھکا کر چلے۔ جس جگہ پر میرے حبیب نے سر جھکایا ہو، آج بھلے اس جگہ پر رکاوٹ ہو یا نہ ہو، بھلا عمر کے بیٹے عبداللہ کی کیا ضرورت کہ وہاں سے سر اٹھا کر چلے؟ اللہ اکبر۔ جتنے میرے مصطفیٰ نے سر چکایا، عمر دے بیٹے عبداللہ دی کی ضرورت کہ اتھوں سر اٹھا کر چلے۔ فرمایا کہ جدھر محبوب نے سر جھکایا، عمر کا بیٹا وہاں سر جھکائے۔ وہ ریزن علت بھلے پائی جائے کہ نہ پائی جائے، محبوب کی اداؤں کو کاپی کرنا، یہی اب لفظ بول دوں تو بول ہی دیتا ہوں، جو محب ہوتا نا، محب کیا ہوتا ہے؟ محب، محبت کرنے والا، اس کا کل سرمایہ، اس کا کل سرمایہ محبوب کی اداؤں پہ واری واری جانا ہوتا ہے۔ محب کا کل سرمایہ، نا یہ میرے کل کائنات تھا، محب کا کل سرمایہ، اس کی کل کائنات اپنے محبوب کی اداؤں پہ واری واری جانا ہوتا ہے۔ محبوب این سٹائل مارے تو کوئی کیا کہے گا؟ انگڑائی، اوئے ہوئے۔ ایک اور لفظ بول دوں، آپ کہتے ہیں، بولتے نا کہ حرکت نہ کر، ایک ہوتا ہے ادائیں۔ کسی نے پوچھا عارف سے، عارف کو تو آپ جانتے ہی ہیں، عارف سے کسی نے پوچھا کہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں اور ادائیں کیا ہوتی ہیں؟ حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیری حرکتیں ٹھیک نہیں، اور کسی کو کہتے ہیں آپ کی اداؤں کی کیا بات ہے؟ حالانکہ دونوں کچھ بھی نہیں ہوتی، حرکتیں اور ادائیں، ان میں کوئی ظاہراً فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی عارف سے محبت سے پوچھا کسی نے، حرکتیں کیا ہوتی ہیں، ادائیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کہنے والے نے کہا، توجہ دل دماغ کو حاضر کر کے سنیے گا، کہا کہ وہ حرکتیں جو اچھی اور بھلی معلوم ہوں انہیں ادائیں کہتے ہیں، اور وہ ادائیں جو بری معلوم ہوں انہیں حرکتیں کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکتیں ہیں۔ وہ ادائیں جو بری معلوم ہوں وہ حرکتیں کہلاتی ہیں، اور وہ حرکتیں جو بھلی معلوم ہوں وہ ادائیں کہلاتی ہیں۔ اب دیکھنے والا کہے گا انگڑائی لے رہا ہے، مگر جس کا وہ محبوب ہے نا، اس کے محب سے پوچھ کے دیکھو کہ کیا قیامت ڈھا دی ہے اس نے اپنے اس سٹائل میں۔ جب اس نے ایسے کیا اس کے محبوب نے انگڑائی لینے کے لیے، عام بندے کیا کہیں گے؟ انگڑائی لے رہا ہے، انگڑائی لے رہا ہے۔ ارے تم کون ہوتے ہو اس محبوب پر تبصرہ کرنے والے؟ اس کے محب سے جا کے پوچھو، محبوب سے اس کی تعبیر، تشریح اور تفسیر پوچھو۔ وہ جب اس کی تفسیر لکھنے بیٹھے گا نا تو وہ کہے گا اوفو، موسم انگڑائی لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ موسم نہیں ہوتے، وہ کوس و خزاں، بہار اور خزاں۔ آپ خود سوچیں کہ جھلساتی ہوئی گرمی پڑ رہی ہو، اور جھلساتی ہوئی گرمی میں ہوا کا تیز اور صاف، شفاف اور میٹھا اور ٹھنڈا جھونکا آئے، کتنی فرحت ہوتی ہے، کتنی فرحت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی محبوب کے محب سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا موسم انگڑائی لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ موسم انگڑائی لے رہا ہے۔ ہائے ہائے۔ ایک اور بات، شیشی پٹن دے یار، شیشی کھولن دے سن۔ محبت اور عشق، یہ جو لفظ ہے ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ نمبر 1، یہ جو لفظ محبت ہے اور لفظ عشق ہے، دیکھا جائے تو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس طرح سینس، ادراک، شعور، تدبر، تفکر، سوچ، فکر۔
یہ میں 7 لفظ بول دیے, سب کا معنی ایک ہی ہے, لیکن اگر آپ ڈیپلی جائیں گے تو فرق ہوتا چلا جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا محبت اور ہے, یہ جو پیار ہے نا, پیار, پہلے میں محبت اور عشق سے پیار بتا دوں. پیار کیا ہے؟ ما هو الپیار. سوال نہ کرو کہ ما هو الپیار, پیار کیا ہوتا ہے؟ پیار کی تعریف بڑی مظلومانہ ہے. پیار کیا ہوتا ہے تلخی. پیار کی اگر میں تعریف کروں نا تو یوں کہوں گا, کسی پر ترس کھانا اس کو پیار کہتے ہیں. کہتے ہیں من تیرے تے پیار آ رہا ہے, کہتے کہ نہیں کہتے جی, کسے دے اتے ترس کھانا انہوں پیار کہتے ہیں. یہ پیار نہ کوئی سمجھو بھی ایڈی اچھی شے نہیں ہے, اچھا مقام نہیں ہے. اصل مقام شروع ہوتا وا محبت ہوں, اور پھر کراس کر دیا عشق تے پہنچتا. عشق اینڈ اپ, کلائمیکس ہے عشق راہ محبت کا. کیا میں نے کہا؟ کلائمیکس یعنی کہ معراج, عربی میں کہتے ہیں معراج اور انگلش میں کہتے ہیں کلائمیکس. کلائمیکس جس تو کہ کچھ بھی نہیں ہے گا, وہ کیا ہے؟ عشق. محبت ہے, محبت محبوب سے لطف اندوز ہونے کا نام. محبوب سے لطف اندوز ہونے کا نام. کیسے؟ محبوب کی باتوں سے لطف اندوز ہونا. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کا کوئی محبوب ہو تو جب محبوب باتیں کرتا ہے, محب کو مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آتا کہ نہیں آتا؟ کئی گھنٹے لوگ صرف کرتے ہیں محبوب سے باتیں کرتے ہوئے, اس کے لفظوں میں ڈوبے رہتے ہیں, لفظوں میں مست رہتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں جب وہ آواز آتی ہے ادھر سے اسلام لینے کی تو فٹ سے کہتے اف خدا کی قسم جان میں جان آئی. کیا آئی؟ جان میں جان آئی. یہ کیا ہے؟ محبوب کی باتوں میں, اس کے تصورات میں ڈوبے رہنا, اس سے لطف اندوز ہونا, اس کے مزوں میں مستغرق رہنا اور غرق رہنا. یہ کیا ہے؟ محبت. یہ کیا ہے؟ محبت. اور جو عشق ہے نا, عشق وہ ہے انتہا. وہ کیا ہے کہ جب بلال کو تپتے انگاروں پر لٹا کر ضربیں لگتی تھی نا تو بلال آہستہ اللہ احد کہتا تھا یا اونچی آواز سے؟ اونچی آواز سے. محبوب محمد مصطفیٰ بلال سے کہا کرتے تھے بلال تو آہستہ کہہ لے گا نا تب بھی قبول ہے. مگر بلال کہتا تھا یا رسول اللہ کروں تو کیا کروں, میری محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ظالموں کے سامنے جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں اتنا ہی اچھل کر اپنے محبوب کا نام جاپ. سبحان اللہ. ان سے کہہ کہ تم اپنی آئی پر آئے ہو نا تو میں بھی کسی کا محب ہوں, کسی سے محبت کرتا ہوں. اب تم نے ظلم اور ستم میں انتہا کرنی ہے اور میں نے اپنے محبوب سے وفا کے اندر انتہا کرنی ہے. یہ ہے انسان کی عشق کی کیفیت. جو کرنا کر, یہ ہے انسان کی عشق کی کیفیت کہ جس میں انسان اپنے محبوب پر اپنی ذات کو قربان کر دے. یہ جو پروانہ ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے پروانہ؟ آپ کو پتہ ہے پروانے کی ہسٹری؟ پروانہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا, یہ بھی خطابت سے متعلقہ چیز ہے اور میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا, غالباً نہیں لکھا لیکن اسے کہتے ہیں دور کی سوجنا. دور کی سوجنا وہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. لکھنا نہیں, اس کو سمجھیے گا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. باندھی سے سبحان اللہ, چونکہ تو سمجھے نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئی تے پھر میں دوہرا دوں گا. مگس کو, کس کو؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اس کو سمجھیے گا. مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب شہد کی مکھی
باغ میں جائے گی، جا کر پھولوں کا رس چوسے گی، چوسنے کے بعد چھتا بنائے گی، بنانے کے بعد وہاں پر سٹور کرے گی، کوئی شخص آئے گا، چھتا اتارے گا، شہد کھا جائے گا، اور وہ جو موم ہوتی، وہ جو چھتا ہوتا ہے اس کی پھر بنائے گا موم بتی، اس کو جلائے گا، آگ لگائے گا، آگ جب آگ لگائے گا تو پھر کیا ہوگا، پروانہ اس پہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ پروانہ۔ اور پروانہ آ کر اپنے آپ کو اپنے محبوب میں فنا کرنے کے لیے اس میں گرا دے گا اور اپنے آپ کو جلا دے گا۔ تو جب جلائے گا تو کیا کہا تھا؟ ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ کہتے ہیں تم مگس کو ہی باغ میں جانے نہ دو، یہ نہیں جائے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی نہیں، رس چوسے گی نہیں تو شہد کا چھتا بنے گا نہیں، شہد کا چھتا ہوگا نہیں، کوئی اتارے گا نہیں، کوئی جب اتارے گا نہیں، ہوگا نہیں، وہ اسے موم بنائے گا نہیں، جب بنے گی نہیں تو جلے گی نہیں، جب جلے گی نہیں تو پروانے کی زندگی بچ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں دور کی سوچنا، دور کی کیا کرنا؟ سوچنا، کہ آپ ادھر سے ہی بین لگا دیں تاکہ اگلے کام ہو ہی نہ۔ تو عشق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر اپنا سب کچھ ایدا کہہ لو، ہوئے 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 کہہ دو۔ ارشاد اگر عشق کی تعریف یوں آپ سطر کی صورت میں سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو یوں کہوں گا کہ کسی کے لیے لٹ جانا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ کسی کے لیے لٹ جانا، میں لٹی گئی، اینو کی کہتے ہیں عشق، اینو کی کہتے ہیں عشق۔ دیکھیں ہم عام طور پر جو چلتا ہے عشق اسی کو سوچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ بتایا کچھ نہیں، اور پھر ہوئے 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 لیلا بانٹ رہی تھی حلوہ بانٹ رہی، صبح کہتے ہیں حلوہ بانٹے ایسے لیلا حلوہ بانٹ رہی تھی، لوگ آئے برتن اٹھائے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیلا سب کو ڈال کر دیتی رہی، لوگ لیتے رہے جاتے رہے۔ مجنوں آیا تو لیلا نے مجنوں کا جو کشکول تھا، برتن تھا، اس میں بجائے حلوہ ڈالنے کے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا۔ اب اس پہ چاہیے تھا کہ مجنوں پریشان ہوتا، مجنوں چیں بچیں ہوتا، نہیں، میں نے کہا تھا کہ جو حرکتیں بھلی لگیں وہ ادائیں ہوتی ہیں، جو حرکتیں بھلی لگے وہ ادائیں ہوتی ہیں۔ مجنوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ دھمال ڈالنا شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں، تصور میں دیکھیے گا، تم دیکھتے نہیں، لیلا نے سب کے ساتھ ایک سلوک کیا، دیا، مگر جیسا سلوک مجھ سے کیا ویسا سلوک کسی سے نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا لیلا کہ ہاں میں خاص ہوں، لیلا کہ ہاں میں کیا ہوں؟ خاص ہوں۔ اگر عام ہوتا، اگر کیا ہوتا؟ عام ہوتا تو لیلا جس طرح سبھی کو حلوہ دیے جا رہی تھی، مجھے بھی حلوہ دے کے ٹرخا دیتی کہ جا، نہیں، لیلا کا سب سے جدا گانا رویہ میرے ساتھ بتاتا ہے کہ لیلا کی نگاہوں میں میں کچھ خاص ہوں۔ کیا ہوں؟ خاص۔ مجھے جس پہ یہ بات یاد آئی، یہ تو عشق مجازی ہے، اب عشق حقیقی بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کر آئے تھے نا، تو اس موقع پر اگر کوئی ادھر سے ٹائم سیدھا پدرا ہو جائے تو کر لینا اپنا جو بھی کر لینا۔ جب سامان لے کر آئے، حضور نے فرمایا کہ لاؤ اسلام کے لیے۔ صحابہ سامان لے کر آئے تھے نا، علی بھی، عثمان بھی اور عمر بن خطاب بھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس روز میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا۔ کتنا سامان؟ آدھا سامان۔ اور میں بڑا خوش تھا، بڑا مطمئن تھا، آج ابو بکر تو میں نمبر لے جانا، کیوں کہ میرے کول سامان واوا سے گا۔ ابو بکر سارا سامان لے کر آئے، لیکن ابو بکر کا سارا سامان عمر کے آدھے سامان کے مقابلے میں کیا تھا؟ کم تھا۔ ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی۔
ایک ہوتا ہے معیار، ایک ہوتی ہے مقدار۔ اسلام کوانٹیٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام پہلے کوالٹی کی بات کرتا ہے۔ ہاں، کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی بھی ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ اسلام بات کرتا ہے معیار کی، معیار کے ساتھ مقدار بھی ہو جائے تو کمال ہی ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اصحاب کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے جائزہ لینا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا، پوچھا ہاں بھی فلاں کتنا لے کر آئے؟ اتنا۔ آپ بتائیں کتنا؟ اتنا۔ آپ بتائیں کتنا؟ اتنا۔ حضرت عمر کہتے جب یہ سوال چل رہے تھے نا تو میں اندر و اندر سے مچل رہا تھا خوشی سے۔ حضور مجھ سے پوچھیں گے کتنا، میں کہوں گا اتنا۔ ابو بکر سے پوچھیں گے مثال کے طور پر، میں کہوں گا کروڑ۔ ابو بکر سے پوچھیں گے، ابو بکر کا تو لاکھ تھا نا ان کے مقابلے میں، ابو بکر کہے گا لاکھ، میں نے کیا کہا؟ کروڑ۔ نمبر کون لے گیا؟ میں، عمر لے گیا نا۔ لیکن پوچھتے پوچھتے عمر کتنا؟ یا رسول اللہ کروڑ۔ جب باری ابو بکر کی آئی نا، حضور نے اپنا سوال ہی بدل دیا۔ حضور نے اپنا سوال ہی بدل دیا۔ حضور نے سب سے کہا تھا کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے۔ جب باری صدیق کی آئی حضور نے فرمایا کتنا چھوڑ کے آئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کتنا چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پر عمر کہتے ہیں میرے دل دماغ انگ انگ رومے رومے بوٹی بوٹی قطرے قطرے نے گواہی دی، عمر بھلے جو مرضی ہو جائے، لاکھ مرتبہ بھی پیدا ہو کر آ جائے، ابو بکر کے اول نمبر کو تو نہیں پا سکتا۔ ابو بکر ہمیشہ سے اول رہے گا، ابو بکر ہمیشہ سے اول رہے گا۔ اب دیکھو یہ وہی والی بات، ادھر تھا عشق مجازی کہ وہ کہتا ہے جب پیالہ ٹوٹا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دمال ڈال رہا ہے، خوشی سے رقص کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں جو اس راہ محبت کے راہ رو ہے نا، وہی ان باریک باتوں کو جانتے ہیں، ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ ہر کسی کو پتہ چل جائے نظر لگ جاتی ہے، ہر کوئی تو ان چیزوں سے ڈیپلی واقفیت نہیں نہ رکھتا۔ تو اس موقع پر نکتہ بیان کیا تھا مجنوں نے، کیا بیان کیا تھا کہ میں لیلا کی میں دھمال اس وجہ سے ڈالتا ہوں کہ لیلا مجھے کچھ خاص سمجھتی ہے۔ وہ کیسے خاص سمجھتی؟ خاص سمجھتی ہوتی تو آپ کو دیتی نا؟ نہیں، اس نے کہا لیلا کا میرا پیالہ توڑنا یہ بتاتا ہے لیلا نے سبھی کو عام جانا اور سبھی کو عام گردانا، اور مجنوں کو لیلا نے خاص جانا۔ اسی طور پر اب یہ جو اصحاب مصطفیٰ کی صف لگی ہوئی تھی نا، کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، جب باری صدیق کی آئی مصطفیٰ نے ان کے ساتھ خاص معاملہ رکھا، گویا کہ بتایا ابو بکر سبھی اصحاب تیرے مقابلے میں عام ہیں اور تو میرے اصحاب کے مقابلے میں میرے لیے کیا ہے؟ خاص ہے۔ آئے ہائے، اس پہ بھی ایک نقطہ آ گیا، عرض کر دوں 16 منٹ صرف آ نقطہ، اس کے بعد تینوں اجازت۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، کس کی ہے؟ مستدرک حاکم کی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، مناقب کے اندر آتی ہے کہ اللہ قیامت والے دن سارے لوگوں رضوان عطا فرمائے گا۔ کی عطا فرمائے گا؟ رضوان۔ لیکن جو باری آئے گی میرے ابو بکر دی، اللہ میرے ابو بکر نو رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی عطا فرمائے گا؟ رضوان اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہوا رضوان الاکبر، رضوان اکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سگا رضوان اکبر یہ ہے کہ رب سبھی اہل جنت کو دیدار عام عطا فرمائے گا، جب باری ابو بکر کی آئے گی میرا رب صدیق اکبر کو دیدار خاص عطا فرمائے گا، دیدار خاص۔ اب یہ تو تھی مصطفیٰ کی بات، اب آگے ہے مصنف رحمہ اللہ خطیب۔ وہ جب خطیب قدیم باتوں کی جدید تشریح کرتا ہے نا تو پھر کہہ لو بھی نا اس میں مزہ ہی آ جاتا ہے، چاس ہی آ جاتی ہے، سواد ہی آ جاتا ہے۔ خطیب کہتا ہے کہ منظر کیا ہوگا؟ کیا منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا دن قیامت کا ہوگا، اور محل، ٹاؤن، سوسائٹی جنت کی ہوگی، اس میں ایک دیدار محل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دیدار محل ہوگا، زیارت محل ہوگا، جہاں پر آل جنت کو دیدار کروایا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار اس دیدار محل میں سبھی اہل جنت کو کروائیں گے، کروانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، آپ توجہ رکھنا، اس کے اوپر مجلس کو اختتام پذیر کریں گے اور آپ اس کا دیر تک لطف اور مزہ لیتے رہیں گے۔ جب اس زیارت گاہ میں
اس دیدار محل میں سبھی اہل جنت کو دیدار کروائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیدار ہو چکا، رب فرمائیں گے اب سارے یہاں سے چلے جائیں، یہاں پر دیدار محل میں کوئی باقی نہ بچے سوائے میرے صدیق اکبر کے۔ صدیق میرے سامنے بیٹھے گا، میں صدیق کے سامنے بیٹھوں گا، صدیق مجھے دیکھے گا، میں صدیق کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دیدار خاص، سب کو بھیج کر اپنے خاص کو پاس بٹھا کر کہنا کہ تو مجھے تک میں تجھے تکتا ہوں۔ اس سے آگے بھی ایک نقطہ ہے لیکن اسی نقطے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی میں آگ لگا کر بس اس کے بعد تو نقطہ ہو گئی نہیں۔ پھر صحیح کیا کہ ابو بکر کے مقدر بھی بڑے عجیب ہیں۔ ابو بکر دیدار مصطفیٰ میں بھی لا شریک ہے اور دیدار خدا میں بھی لا شریک ہے۔ وہ کیسے؟ 3 دن جب غار میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر، بتاؤ اس وقت عام روٹین میں تو ایسا ہوتا تھا ابو بکر مجلس میں بیٹھے، عمر فلاں 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 سارے اصحاب، تو اس دیدار میں ابو بکر لا شریک نہیں ہوتے تھے، سبھی شرکا ہوتے تھے۔ سبھی شرکا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جی۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا صدیق کی زندگی میں 3 دنوں کا کہ جب مصطفیٰ تھے یا مصطفیٰ کا یاد صدیق تھا، مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے اور صدیق مصطفیٰ کو تکتا تھا۔ اس دیدار مصطفیٰ میں 3 دن تک صدیق لا شریک رہے۔ اللہ فرمائیں گے اے صدیق دیدار مصطفیٰ میں تو لا شریک رہا، آؤ ایک اور تمہیں اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اب دیدار خدا میں بھی لا شریک رہو، تم چلے جاؤ، صدیق رہے، صدیق کا خدا رہے، تاکہ صدیق دیدار مصطفیٰ میں بھی لا شریک بن جائے اور دیدار خدا میں بھی لا شریک بن جائے۔ اللہ اللہ قربت صدیق پر کروڑوں رحمتیں